السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میری زیست کا حاصل، مصنفہ ہے رابعہ نور، قسط نمبر 6۔ اس بار اگلی 2 راتیں وجاہت احمد نے کروٹیں بدل کر گزاری تھیں۔ رابعہ نور ان کی زندگی میں آنے والی اور ان کے دل کو بھانے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ راہداری میں کھڑی انہیں پہلے دن ہی اچھی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے، انہوں نے خود کو اس کی نگاہوں کے حصار میں محصور ہوتا محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ روز ان کا انتظار کرتی ہے، اور یہ احساس ہی ان کے لیے دل فریب تھا کہ کوئی ان کا منتظر ہے۔ وہ چیمبر میں جتنے بھی مصروف ہوتے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ جائیں، کہ کہیں وہ لڑکی مایوس ہو کر ان کا انتظار کرنا نہ چھوڑ دے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن جب اس کے اچانک بیمار ہونے پر یہ سلسلہ رکا تو ایک عجیب سی بے قلی ان کے وجود میں اتر آئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اس چہرے کو یونیورسٹی میں تلاشا تھا۔ دل میں موجود محبت کا احساس محبت کے دور چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ انہیں بھی اس 1 ہفتہ میں معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی ان کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، لیکن شاید وہ مقام ابھی صرف پسندیدگی کی حد تک ہی محدود تھا۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتے تھے، معلوم بھی کرتے تو کس سے اور کیا کہہ کر کرتے۔ وہ صرف یہ بات جانتے تھے کہ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ روز اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے یونیورسٹی آنے لگے تھے کہ شاید ان کو وہ چہرہ دکھائی دے جائے۔ اس روز بھی وہ وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ بھر پہلے چلے آئے، اور کسی کام سے لائبریری گئے تو ان کو وہ چہرہ دکھا۔ سر اونچا کیے کسی کتاب کو تلاشتی وہ بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں ایک خاص کشش تھی، اور اس کی پشت پر جھولتے سیاہ بال کسی ناگن کی طرح جھوم رہے تھے۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہے، پھر اسے متوجہ کرنے کے خیال سے اس کے بہت قریب جا کر ایک کتاب نکالی کہ وہ چونک سی گئی تھی۔ اس روز پہلی بار ان کے درمیان لفظوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس روز انہیں اس کا نام معلوم ہوا تھا۔ وہ انہیں بہت معصوم لگی تھی، دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف۔ چاہا جانا کسے اچھا نہیں لگتا ہے، چاہے وہ عورت اور یا مرد۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اپنی ذات کو بلا کر اسے اس کی ذات کا مان دے، کسی کی زندگی میں اس کا وجود سب سے قیمتی ہو، وہ کسی کی نگاہوں کا مرکز ہو اور کسی کی چلتی سانسوں کا محور ہو۔ اور وجاہت احمد کے لیے رابعہ کی چاہت ایسی ہی تھی۔ وہ اپنی ذات کو بھلائے ان کی ذات کی چاہ کر رہی تھی، وہ ان کے ساتھ کی مطمئنی تھی۔ اس کے دل میں وجاہت احمد کی تصویر تھی، اور اس کی سیاہ آنکھوں میں انہیں ہمیشہ اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی سانسیں تک ان کے نام لکھنے کو تیار تھیں۔ ان 2 راتوں میں وجاہت احمد نے صرف اسی کے بارے میں سوچا تھا، اور بے حد سوچا تھا کہ ان کے کورے کاغذ جیسے دل پر رابعہ کی محبت کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ شاید وہی لڑکی ان کی زندگی میں لکھ دی گئی تھی، یا شاید یہ رابعہ کی محبت کا اثر تھا کہ کسی لڑکی میں دلچسپی نہ لینے والے وجاہت احمد نے بالآخر عزت اور مان کے ساتھ اسے تعمر اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز ان کے فیصلے سے آگاہ ہونے کے بعد رابعہ نور بہت خوش تھی کہ اس کو قبولیت کی سند بخش دی گئی ہے۔ وہ مسرور تھی کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا ہے۔ وہ پر یقین تھی کہ ہجر اس کا مقدر نہیں بنے گا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھونے جا رہی ہے۔ محبت کے شور برپا کرتے طوفان کے گزر جانے کے بعد ان کی ذات کا سمندر ایک بار پھر مطمئن اور پرسکون ہو چکا تھا۔ ساحل کو کنارہ مل گیا تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں بہت خوش تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کی منزل واضح ہے، جس کا ہاتھ تھامے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ان کے دن مسرور اور راتیں وجاہت احمد کے سپنے دیکھتے گزرنے لگے تھے، لیکن کسی کی بھی زندگی میں سکون نام کا دریا بہا ہی کب ہے۔ رابعہ کی پرسکون زندگی میں بھی اس بار ایسا طوفان آیا تھا کہ وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ رابعہ نور کی پوری زندگی یوں بہا لے گیا تھا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ سکی تھی۔ کراچی کا موسم بدل چکا تھا، گرمی کا زور قدرے کم ہو چکا تھا، اور رات میں اب ہلکی ہلکی سی خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ اس رات وہ حسب عادت ابا کے ساتھ اسٹڈی میں بیٹھی کسی کتاب پر تبصرہ کرتی مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اماں کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی تکیوں کے غلاف بدل رہی تھی۔ ابا اس کے مقابل بیٹھے اس کے سوالوں کے جواب میں صرف ہوں ہاں پر اکتفا کیے ہوئے تھے۔ رابعہ نے محسوس کیا کہ آج ابا کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ جیسے کسی گہری سوچ میں تھے۔ اس سے بیشتر وہ ابا سے کچھ پوچھتی۔ ابا کو چائے کی طلب ہوئی تو انہوں نے اسے چائے بنا کر لانے کو کہا۔ وہ جی اچھا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں تھامی کتابیں میز پر دھر کر چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔
कुछ देर बाद चाय प्यालियों में डाले ट्रे थामे वो अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि अंदर से सुनाई देती अम्मा की दबी दबी सी सिसकियों की आवाज़ पर ठिठक कर रुक गई। वो रो रही थी। अगले ही पल अब्बा की आवाज़ पर वो मतवज्जा हुई। वो कह रहे थे, हाजरा मेरा यकीन करें, आदिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा हुआ और नेक। वो हमारी राबेल को बहुत खुश रखेगा। आप जानती हैं मसूद भाई की ये दीरीना ख्वाहिश थी कि राबेल उनके घर की बहू बने। आज वो एक बार फिर दस्ते सवाल बनकर आए हैं तो मैं उनको इनकार नहीं कर सका। आप जानती हैं वो मेरे लिए बाप की जगह हैं, और फिर राबेल ब्याह कर कौन सा दूर जा रही है। आदिल की पोस्टिंग कराची में हो गई है तो राबेल भी हमारे पास इसी शहर में ही रहेगी। अम्मा के घुटने पर हाथ रखे वो रसानियत से उन्हें समझा रहे थे। दरवाजे से बाहर खड़ी राबेल के हाथ बुरी तरह से कँपाए थे कि उसने बमुश्किल हाथ में थामे ट्रे पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। किसी रोज़ माहीन बेटी और मसूद भाई आकर मंगनी की रस्म अदा कर जाएंगे। आप इंतज़ाम कर रखिएगा, फिर चंद माह बाद शादी की तारीख। अब्बा तो पूरी तैयारी किए बैठे थे। उन्होंने एक बार भी राबेल से उसकी मर्जी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पे अपने भाई की ख्वाहिश को फोकियत दे चुके थे। उस लम्हे उसका दिल बुरी तरह दुखा था कि हर ख्वाहिश, हर बात मानने वाले अब्बा ने उसकी ज़िंदगी का फैसला उससे पूछे बिना ही कर दिया था। उसको अपने इर्द गिर्द की दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में सजे ख्वाबों की कोंपलों को खिलने से पहले ही नोच के फेंका जा रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ी वो अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर आबदीदा हो रही थी। अब्बा न जाने अम्मा से मजीद क्या कह रहे थे। दरवाजे के साथ लगी राबेल से इससे ज़्यादा सुना ही नहीं गया। वो ट्रे किचन में रखकर शिकस्ता पा चलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब्बा के अल्फाज कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह अब्बा का फैसला कबूल करती तो उन मोहब्बत भरे वादों का क्या होता जो वो वजाहत अहमद से कर चुकी थी। अब्बा के फैसले और उनकी मोहब्बत के बीच एक बार फिर उनके वादे उनकी राह में रुकावट बनने आ खड़े हुए थे। किचन में तपाई पे चाय की प्यालियां धरी की धरी रह गई थी। शायद अब्बा को चाय की तलब ही नहीं थी। उनको तो सिर्फ राबेल को मंजर से ओझल करना मकसूद था। आदिल बड़े ताया अब्बा का बेटा था और बड़े अब्बा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि राबेल उनके घर की बहू बने, लेकिन इस रिश्ते में ताई अम्मा की मर्जी शामिल नहीं थी। इसीलिए यह बात कभी भी खुलकर सामने ना आ सकी थी। लेकिन 1.5 साल पहले ताई अम्मा की वफ़ात के बाद बड़े ताया अब्बा को एक बार फिर इस बात का ख्याल आया था। आदिल की क्या ख्वाहिश थी वो नहीं जानती थी कि हैदराबाद में रहने वाले उनके ये रिश्तेदार किसी मौका और ईद त्यौहार पर ही उनसे मिलने आते थे। स्टडी में बैठे अब्बा उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला ले चुके थे, इस बात से बेखबर कि ऐसा ही एक फ़ैसला वो भी कर चुकी है। राबेल की रात परेशानी में तमाम हुई थी। अगली सुबह वह दिल गिरफ्ता सी यूनिवर्सिटी पहुंची और जाते ही वजाहत अहमद को जा लिया। राबेल, क्या बात है, सब खैरियत है? उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयाँ और उसके अंदाज पर चौंकते हुए उन्होंने पूछा। वजाहत, आप मुझसे अभी निकाह कर सकते हैं? उसने इस्तफहामिया लहजा लिए पूछा। राबेल, जल्दी किस बात की है? परसों मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैं बीजान को लेकर आऊँगा। सब मामलात बैठ कर तय कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल हमें इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए। उसकी बात को हवा में उड़ाते उसके हाल से बेखबर वो कह रहे थे, जबकि वो नम आंखों से उन्हें देखती अपने ख्वाबों के मरने पर शिकस्त खुर्दा हो रही थी। वो अब वजाहत अहमद को क्या बताती कि जान से बढ़कर प्यार करने वाले अब्बा ने उसकी मर्जी मालूम किए बिना उसको मौत से पहले मौत देने का फ़ैसला कर लिया था। अब्बा मेरी शादी तय कर चुके हैं, सर झुकाए खफीफ सी आवाज़ में उसने कहा और सारा किस्सा दोहराया। वजाहत अहमद के चेहरे पर इस तरह की शिकने और आंखों में बेयकीनी का तासुर उभरा। तो क्या मोहब्बत किसी को भी आसानी से नहीं मिला करती? बगावत का एक दरिया पार करना ज़रूरी होता है, या फिर हर मोहब्बत का लाहासिल रहना ज़रूरी होता है? और मोहब्बत की सफाकी की इंतहा है कि ये किसी के दिल में तो चुपके से आन वारिद होती है, लेकिन इस शराब की तमन्ना करने वालों को पूरी तरह जलाकर भस्म कर डालती है। वो दोनों सर झुकाए अपनी अपनी सोचों में गुम थे, गोया वो एक बंद गली में आ चुके थे, और वो गली अंधेर गली भी थी। वापसी का रास्ता शिकस्त खुर्दा और गर्दो गुबार से अटा हुआ था कि रूह जख्मी और पैर आबला पा हो जाते, और सामने एक वाहिद दरवाज़ा था जिसको उन्हें मिलकर पार करना था। उस दरवाजे के पार शायद खुशियों की कोसे कज़ा और मोहब्बत के बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़ थे, लेकिन उस दरवाजे के पार करते ही पीछे के तमाम दर बंद हो जाने थे। वापसी का सफ़र भी बहुत कठिन और तकलीफ दे था। राबेल और वजाहत अब वो सफ़र तय नहीं करना चाहते थे कि शहर दिल को किसी की याद से आज़ाद करना और एक बार फिर से उसे आबाद करना आसान ना था। बिलाखिर सब सोचें छुटलाकर आदम के बेटे और हव्वा की बेटी ने उस दरवाजे को पार करने का फ़ैसला कर लिया था और एक बार फिर उस ममनुआ फल का जायका चखने को तरजीह दी थी। अगले रोज़ वो सुबह यूनिवर्सिटी से सीधे रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुँचे।
وجاہت احمد کے نام اور شہرت کی بنا پہ انہیں اس کام میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی اور بآسانی اس مرحلے کو پار کرتے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے عہد نامے پر دستخط کرتے ہی اپنی محبت پہ فتح کی مہر ثبت کر دی تھی۔ لیکن رابیل نور یہ بات نہیں جانتی تھی کہ محبت کی اس فتح کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے پیچھے کیا کچھ روند ڈالا ہے۔ اگلی صبح وجاہت احمد کو اسلام آباد واپس لوٹ جانا تھا، اسی لیے وہ رابیل کو یونیورسٹی چھوڑ کر چیمبر روانہ ہو گئے تھے کہ آج انہیں اپنے تمام ضروری کام نمٹانے تھے۔ رابیل خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات لیے دھڑکتے دل کے ساتھ ابا کے سنگ گھر لوٹ آئی، اس بات سے انجان کہ ایک طوفان ان کی زندگی کی جانب بڑھ چکا ہے۔ ابھی اسے گھر لوٹے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس لمحے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب ایک دہاڑ سے دروازہ کھول کر ابا گھر میں داخل ہوئے۔ وہ چونکی، اماں بھی کچن سے حیران اور پریشان باہر نکلی کہ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ رابیل کو گھر چھوڑ کر واپس دفتر لوٹے تھے۔ وہ صحن سے ہی نور نور پکارتے اندر چلے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے منصور حسین، کیا ہوا ہے؟ خوف زدہ سی اماں نے ان سے استفسار کیا۔ نور کہاں ہے؟ ابا کے لہجے میں گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ وہ بھی مضطرب ہو کر پریشان سی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور صوفہ کے قریب کھڑے ہو کر سوالیہ نگاہوں سے ابا کو دیکھا۔ اس لمحے رابیل کا رنگ سفید پڑ رہا تھا کہ اسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ تم آج کورٹ گئی تھی؟ درست لہجے میں پوچھا۔ وہ اس سوال پر ششدر رہ گئی کہ ابا کو کیسے معلوم ہوا، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ ان کے لب پھڑپھڑائے، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اور مجھے سچ سچ بتانا، تم آج کورٹ کیوں گئی تھی؟ آنکھوں میں غصہ لیے انہوں نے پوچھا۔ ابا میں نہیں، رابیل منمنائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولتی، ابا کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ رابیل! وہ بہت زور سے دہاڑے تھے۔ شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے اسے نور نہیں کہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور ڈر کر اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ جی گئی تھی، رابیل نے گھبرا کر حواس باختہ لہجے میں جلدی سے اعتراف کیا۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اماں ہونک بنی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ اس بار ان کا لہجہ دھیما تھا، شاید انہیں ایک آس تھی کہ جو وہ سمجھ رہی ہیں وہ حقیقت نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے کسی کام کے سلسلے سے وہاں گئی ہو اور ان کے رپورٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ دوپہر میں رابیل کو گھر چھوڑ کر وہ آفس پہنچے ہی تھے کہ ان کا ایک کولیگ انہیں عدالتی کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے چلا آیا، جو انہوں نے کل کے اخبار میں دینی تھی۔ پھر اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے بتایا کہ اس نے رابیل کو کورٹ میں دیکھا۔ وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی کیس چل رہا ہے۔ وہ اس کی نفی کرتے اس کا چہرہ تکے جا رہے تھے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد نے زندگی میں کبھی عدالت کی شکل نہیں دیکھی تو رابیل وہاں کیوں جائے گی۔ لیکن اس کے اگلے جملے نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، منصور صاحب مجھے غلط فہمی کیوں ہوگی؟ رابیل بیٹی کو میں جانتا ہوں۔ منصور حسین کے تناظر میں اسٹاف کے سب لوگ ہی رابیل کو رابیل بیٹی کہتے تھے۔ میں نے خود اسے دیکھا ہے، وہ کسی وکیل کے ساتھ تھی، لیکن میں وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکا تھا۔ مجھے رپورٹ بنانی تھی اور عدالتی کارروائی کا وقت ہو گیا تھا تو میں کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ تو انہیں یہ خبر دے کر واپس اپنے کیبن کی جانب پلٹ گئے، لیکن منصور حسین کے گرد آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ ابا مجھے عادل بھائی سے شادی نہیں کرنی تھی تو میں نے، رابیل نے اٹک اٹک کر کہا اور اس سے مزید ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ ان کے لہجے میں ایک بے یقینی تھی۔ ابا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی۔ وہ بے وقوف اور جذباتی تھی، یہ بات وہ جانتے تھے، لیکن اتنی جلد باز ہو گئی یہ بات وہ نہیں جانتے تھے۔ کورٹ میں لڑکیاں کیوں جاتی ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ وہ اپنا سر تھامے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ کون ہے وہ؟ انتہائی مدھم اور لاغر سی ان کی آواز سنائی تھی۔ ان کی بیٹی نے ان کا مان، اعتبار، وقار سب روند ڈالا تھا۔ اب وہ اونچا بولنے کی اہلیت کہاں رکھتے تھے؟ وہ وکیل ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھانے آتے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور اس کے چہرے پر ایک زور کا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے والے ابا نے آج اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی باپ کی عزت کو عدالتوں میں اچھالتے؟ رابیل میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس گھر سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ بے بسی کی حد کو چھوتے، اندر کے اٹھتے ابال کو ضبط کرتے وہ کہہ رہے تھے۔ آج وہ ان کے لیے رابیل ہو گئی تھی۔ ان کا غرور، ان کا فخر سب مٹی ہو گیا تھا۔ بیٹی کی بربادی پہ اماں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رابیل ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ کچھ چیزیں زندگی میں خلاف توقع ہی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بعد ابا کے کہنے پر کسی طرح سے وجاہت احمد کو بلایا گیا تھا۔ ان کے آنے پہ ابا نے یہ کہتے ہوئے انہیں ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ ان کے لیے مر چکی ہے
और आइंदा वो उनसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। हवा की बेटी अपनी जन्नत से निकाल दी गई थी क्योंकि उसने अपनी जन्नत के ऊपर एक नखलिस्तान को तरजीह दी थी। राबेल इसी ऐलान पर टूट कर बिखरी थी, फूट फूट कर रोई थी। उन्हें संभालने को आज सिर्फ वजाहत अहमद उसके पहलू में खड़े थे। घर के जिस सहन में उसकी हंसी गूंजा करती थी, आज उसकी सिसकियां गूंज रही थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो क्या गलती कर चुकी है। ये सब तो उसने सोचा भी नहीं था। उसके नज़दीक अब्बा को राज़ी करना बहुत आसान था, लेकिन अब मालूम हुआ था कि वजाहत अहमद को पाने के लिए उसे क्या कुछ खोना पड़ा था। वजाहत अहमद उसी वक्त उसे साथ लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। सारा रास्ता गाड़ी में वक्फे वक्फे से राबेल की दबी दबी सी सिसकियां गूंजती रही थी। उनके एक फैसले ने उनकी ज़िंदगी का ज़ाविया 180 डिग्री पर तब्दील करके रख दिया था। वो जो कल तक एक हंसती मुस्कुराती लड़की थी, आज बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। कल तक बेशुमार प्यार करने वाले रिश्ते उसके पास मौजूद थे और आज उसके पहलू में संजीदगी से गाड़ी चलाता शख्स उसका वाहिद असासा था। ऐसी बेशुमार सोचों में घिरी राबेल ने कर्ब से आंखें मूंद ली। कब नींद की वादी उस पर मेहरबान हुई मालूम ही ना हो सका। न जाने कितने तवील सफ़र तय करने के बाद उसकी आंख खुद पर महसूस होती किसी की निगाहों की तपिश से खुली थी। चौंक कर देखा तो वजाहत अहमद गाड़ी रोके आंखों में बेपनाह प्यार समोए उसे तके जा रहे थे। राबेल ने सटपटाकर नज़रें झुका लीं। देख रहा हूँ कि यह ख्वाब है कि हकीकत। कल तक छुप छुप कर मुझे देखने वाली लड़की आज मेरी बीवी के रूप में मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। राबेल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यूं आनन फानन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओगी। मैं बहुत धूमधाम से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन खैर। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और इस खैर से आगे का मतलब वो बखूबी जानती थी। शायद उन्हें एक बार अब्बा को एतमाद में लेते हुए बात कर लेनी चाहिए थी, या शायद उन्हें इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ज़िंदगी में शायद और अगर का लफ्ज़ आ जाता है तो ताउम्र रहने वाला एक पछतावा इंसान की ज़िंदगी पर गालिब आ जाता है। राबेल ने निगाहों का जाविया घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो अंदाज़ा हुआ कि उनकी गाड़ी इस वक्त किसी घर की बजाय एक शानदार से होटल की पार्किंग में खड़ी थी। चौंक कर सवालिया निगाहों से उन्हें देखा जो उसे ही देख रहे थे। हम कहाँ आए हैं? लहजे में हैरत समोए कहा। भूरबन। उनके कहने पर राबेल की निगाहों में हैरत उतरी। अभी हम सुल्तान विला नहीं जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है। तुम्हें सुकून की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद किसी किस्म की टेंशन लो। हम अभी यहाँ कुछ अर्सा रहेंगे, सबसे दूर अपनी एक अलग दुनिया में। मैं चाहता हूँ तुम पुरसकून रहो, घूमो फिरो, फिर हम अपने घर चलेंगे। अपने घर पे जोर देते हुए राबेल ने उनको फ़ैसला सुनाते सुना। ज़िंदगी अब उस शख्स के फ़ैसलों की मोहताज होकर ही तो रह गई थी। राबेल, अब हमारी एक अलग ज़िंदगी शुरू हो चुकी है और इस ज़िंदगी का इंतखाब हमने खुद किया है। हमारे कदम ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर डगमगाने नहीं चाहिए, क्योंकि इस सफ़र को हसीन बनाने में कोई हमारा साथ देने नहीं आएगा। हमें अपनी ज़िंदगी की खुशियों में रंग भी खुद ही भरने हैं और अपनी एक छोटी सी जन्नत भी खुद बसानी है। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मुकाम पर तुम्हारा साथ दूंगा और किसी भी मुकाम पे कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो उसे समझा रहे थे, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहे थे, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते न जाने उससे कौन कौन से वादे कर रहे थे। अगले 15 रोज़ राबेल की ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। उन्होंने मिलकर कागान और नारान की वादियों का चपा चपा देखा था। वो वजाहत अहमद का हाथ थामे बाबू सर टॉप तक गई थी, वहीं दरियाए कन्हार के ठंडे पानियों में भी उतरी थी। वो बहुत खुश थी, उसके चेहरे और वजूद से एक सरशारी झलकती थी। उन दिनों राबेल ने वजाहत अहमद का एक अनोखा मोहब्बत भरा रूप देखा था। वो एक बहुत अच्छे शोहर साबित हुए थे। उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो तड़प कर रह जाते थे। अक्सर रात को सोते में राबेल डर जाती तो वो उसकी खातिर पूरी रात जागकर गुजार देते थे। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उस लम्हे उनके दामन में आ बसी थी। अगर राबेल ने उन्हें टूट कर चाहा था तो वो भी राबेल से शदीद मोहब्बत करने लगे थे। सुल्तान विला आमद पर हशमत अहमद और खदीजा बेगम ने एक बहू की हैसियत से उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया था। अलबत्ता बी जान उन दिनों पाकिस्तान में नहीं थी, वो इंग्लैंड में मुकीम थी। हशमत अहमद के फ़ैसला की वजह से बी जान को उनके निकाह से बेखबर ही रखा गया था कि इंग्लैंड में ऐसी कोई भी खबर ना पहुंचाई जाए। जब वो वापस लौटी तो राबेल को देखकर चौंकी, लेकिन राबेल की मौजूदा हालत और बेटे की खुशी को देखते हुए उन्होंने जल्द ही राबेल को कबूल कर लिया था। विला में बस चंद ही अफराद थे, उन्हें वहाँ किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। सुल्तान विला में उन दिनों 5 साला मोइस की बातें और चंद माह के अशर की किलकारियाँ गूंजा करती थीं। वजाहत अहमद के छोटे भाई उन दिनों पढ़ाई के सिलसिले में इंग्लैंड में रिहाइश पजीर थे
اور بی جان کا سختی سے حکم تھا کہ جب تک ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ ان کی زندگی کی خوشیوں میں 4 چاند نور کی پیدائش نے لگا دیے تھے۔ اب وجاہت احمد کی زندگی انہی دونوں کے گرد محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی بی جان ان سے گلا کرتی کہ وہ آفس سے لوٹتے ہی ان کو سلام کیے بنا نور کی طرف لپک جاتے ہیں تو وہ نور کے پھولے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے ہنس کر کہہ دیتے، بی جان پہلے اپنی زندگی سے تو مل لوں پھر ہی آپ کو سلام کر سکوں گا، اور وہ مزید ان کو ڈانٹ دیتی۔ وجاہت احمد اگر رابیل کے لیے ایک بہت محبت کرنے والے شریک سفر تھے تو وہیں وہ جان نثار کرنے والے باپ بھی تھے۔ آفس سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا وقت نور کے لیے ہوتا تھا۔ وہ بیٹی کو پا کر اتنے مسرور ہوں گے، رابیل یہ بات نہیں جانتی تھی۔ وہ کبھی شاپنگ پر جاتے تو ان کا سارا دھیان نور کی شاپنگ پر ہوتا تھا۔ وہ نور کے لیے ڈھیروں تحائف لیے گھر واپس آتے تھے۔ اس سب روٹین سے اکثر رابیل اکتا جاتی تھی اور ان سے گلا کرتی تھی، میری جان نور تمہارے وجود کا حصہ ہے اور مجھے جان سے پیارا ہے، وہ میری زندگی ہے تو تم میری روح ہو اور میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب پلیز موڈ ٹھیک کرو، مجھے یوں ہر وقت گلا کرتی روتی بسورتی بیویاں ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ وہ جب انہیں مصنوعی خفگی سے ڈانٹ کر کہتے تو وہ ہنستی چلی جاتی تھی۔ اس شخص کو باتوں میں کمال حاصل تھا اور وہ رابیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کا فن بھی جانتا تھا۔ رابیل کو یہ بات بخوبی معلوم تھی۔ رابیل تمہارے نام کا نور مجھے بہت پسند ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میری زندگی میں ہر طرف نور ہی نور ہو، ہر رشتے میں، اس لیے میں اپنی بیٹی کا نام بھی نور ہی رکھوں گا، نور احمد، جو آپ کا حکم جانے نور۔ اور جب کبھی وہ مسکرا کر انہیں اس نام سے پکارتی تو وجاہت احمد کا دل ایک دم انوکھے انداز میں دھڑک اٹھتا تھا۔ رابیل کے لیے ان کی محبت اور وارفتگیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوا تھا اور اس لمحے وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل نکلی تھی۔ کبھی کبھی وہ ابا کو یاد کر کے اداس ہو جاتی تو خود کو ارد گرد کی دنیا میں بری طرح سے مصروف کر لیتی تھی۔ انہوں نے 1-2 بار ابا کو کال کر کے بات کرنا چاہی لیکن انہوں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رابیل نے اس دوران ان کو کئی خط بھی لکھے، بے شمار معافی نامے، لیکن کسی ایک کا بھی جواب نہیں ملا۔ حتیٰ کہ کچھ خط ایسے بھی تھے جو ابا نے وصول کرنے سے انکار کر دیے تھے اور انہیں واپس مل گئے تھے۔ اس کے بعد رابیل نے خط لکھنے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ وجاہت احمد سے وہ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ وہ برا محسوس کرتے تھے کہ شاید وہ ان کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ سب اپنی جگہ پر موجود تھے، صرف ایک ان کی ذات کا درخت اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا گیا تھا کہ وہ پھر کبھی اپنی مٹی میں واپس نہیں جا سکی تھی۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ ان دنوں رابیل پر ایک بار پھر اللہ کا کرم ہو گیا تھا۔ وہ امید سے تھی۔ اس بار ان کے ہاں جڑواں بچوں کی آمد متوقع تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر وجاہت احمد ان کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگے تھے۔ وقت چند قدم مزید آگے بڑھا اور گھر والوں کی محبتیں سمیٹتی نور 3 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی اور سب کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ گھر کے سب افراد ہی اسے دیکھ کر نہال ہوتے تھے۔ معیز کے بعد صرف نور کو گھر میں وہ مقام حاصل ہوا تھا جو معیز کے پاس تھا۔ معیز اگر گھر بھر کا شہزادہ تھا تو وہ بھی اس گھر کی ننھی پری تھی اور بی جان کو وہ دونوں بے حد عزیز تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بی جان نے نور کی 30ویں سالگرہ کے روز معیز اور نور کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے یہ دونوں بچے سدا ایک ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ جہاں وہ خوش اور مطمئن تھی وہیں رابیل اس مطالبے کو سن کر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ بعد ازاں وجاہت احمد کے سمجھانے پر وہ بھی راضی ہو گئی تھی۔ یوں سالگرہ کے چند روز بعد ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ چند ہفتے مزید بیتے، اسلام آباد میں بہار کی آمد ہو چکی تھی، لیکن اس بار یہ بہار رابیل کی زندگی میں خزاں کا موسم لانے کے در پہ تھی۔ اتوار کا روز تھا۔ وجاہت احمد نور کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے۔ موسم کی نرم گرم دھوپ جسم کو ایک پر لطف احساس بخشتی تھی۔ ایسے میں وہ ان کے لیے چائے کی ٹرے تھامے لان میں چلی آئی تو انہوں نے رابیل کو ڈپٹتے ہوئے ٹرے تھام لی۔ حد کرتی ہو، خود لانے کی کیا ضرورت تھی، گھر کے ملازم کہاں ہیں؟ ٹرے لان میں رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، ویسے بھی دن بھر کمرے میں رہ کر اب میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے یہاں تازہ ہوا لینے چلی آئی تھی۔ ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے انہوں نے لہجے میں اکتاہٹ لیے ہوئے کہا۔ وہ سر جھٹک کر اس کے مقابل آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے چائے کے گھونٹ بھرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گیٹ سے ایک گاڑی برق رفتاری سے پورچ میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس جانب متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے وجاہت احمد کو تیزی سے مسکراتے ہوئے اسی جانب بڑھتے دیکھا۔ رابیل نے چونک کر پہلے گاڑی کو پھر وجاہت احمد کو دیکھا، جن کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ چائے کا آدھا بھرا کپ میز پر پڑا تھا۔ پورچ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ آنے والے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس دوران نور بھی پاپا کہتی وجاہت کی طرف لپکی۔ آنے والا اب نور کو اٹھائے اس کے گالوں پر پیار کرتا وجاہت احمد کے ہمراہ چلتا اسی جانب آ رہا تھا۔
राबेल अचंभे से मुसलसल उसी जानिब देख रही थी कि कुछ करीब आने पे आने वाले का चेहरा वाज़े दिखाई दिया। उस चेहरे को देखकर राबेल को अपने इर्द गिर्द की दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी थी। वो घबराकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जिंदगी एक बार फिर 5 साल पीछे चली गई थी। राबेल ने निगाह उठाकर वजाहत अहमद को देखा, जिनके चेहरे से खुशियां यहाँ हो रही थी। वो शख्स उनके साथ चलता हुआ उसके करीब से करीब तर आ रहा था और उस लम्हे राबेल को अपनी खुशियां दूर से दूर तर होती महसूस हो रही थी। राबेल, इनसे मिलो, ये है शुजाअत अहमद, मेरा छोटा भाई। ज़िंदगी में अगर तुम दोनों के बाद मुझे कोई अजीज़ है तो वो यही इंसान है, मेरा दोस्त, भाई, सब कुछ। लहजे में उसके लिए बेपनाह प्यार लिए उसके कंधे पर हाथ रखे वो उसका तारुफ करवा रहे थे। उस लम्हे उन्हें राबेल के चेहरे का इस्तराब भी दिखाई नहीं दिया था। हाँ, बहुत अच्छा दोस्त और भाई है कि मेरे बगैर शादी भी कर ली, एक बेटी भी है और हमें खबर ही ना होने दी। उसने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। राबेल उसका एक एक अंदाज देख रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग और शनासाई की रमक तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यार, वो बीजान का खास हुक्म था कि तुम्हें मत बताया जाए कि तुम एक दिन भी वहाँ नहीं रह सकोगे। अच्छा, तुम राबेल से तो मिलो। वो उन्हें तफसील बताने के बाद एक बार फिर राबेल की जानिब मतवज्जा हुए। उनके मतवज्जा करने पे अब वो आम से अंदाज में उनसे उनकी खैरियत पूछ रहा था। यह शख्स उनको इस रूप में मिलेगा ये तो उन्होंने कभी सोचा ही ना था। न जाने ज़िंदगी का कौन सा इम्तिहान शुरू होने वाला था। वो उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। शदीद परेशानी ने आ घेरा था। उनकी आंखों तले अंधेरा छाने लगा था कि राबेल को एक जोर का चक्कर आया। वो चकराते सर के साथ गिरने के करीब थी जब वजाहत अहमद ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया और शुजाअत अहमद से माजरत करते उन्हें साथ लिए कमरे में चले आए। कमरे में आकर वो उसी के बारे में सोच रही थी। राबेल को देखकर वो ज़रा सा भी नहीं चौंका था। उसका अंदाज बहुत आम सा था, जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं था। शनासाई की हल्की सी भी रमक उसकी निगाहों में नहीं थी। इस बात से उन्हें तसल्ली हुई थी कि शायद वो वाकई उन्हें भूल गया हो। आखिर 4-5 साल बाहर गुजार कर आ रहा था, लेकिन दिल में एक खदशा भी था कि उस जैसा घाघ शिकारी कहीं अदाकारी ना कर रहा हो, और अगर वो अदाकारी कर रहा था तो राबेल को मानना पड़ा था कि वो एक बहुत अच्छा अदाकार है। अगले कई रोज़ राबेल और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अगर वो कहीं दिखाई दे जाता तो राबेल का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज जाता था। न जाने क्यों उसे देखकर राबेल घबराहट का शिकार हो जाती थी। हालांकि उन्हें कहीं भी अपनी कोई गलती दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उस शख्स के अंदाज उन्हें परेशान किए हुए थे। वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी अजीब नज़रें उन्हें अपने आर पार होती महसूस होती थी। उसकी तबीयत में अभी भी वही खुदसिरी और गरूर था। वजाहत अहमद का ज़्यादा वक्त अब शुजाअत अहमद के साथ गुजरने लगा था। राबेल अंदर ही अंदर तन्हाई और घबराहट का शिकार होने लगी थी। उनका ज़्यादा वक्त अब अपने कमरे में गुजरता। वो भी एक ऐसा ही दिन था जब कई रोज़ से तैयारी करता वो खिलाड़ी शतरंज की बिसात बिछा चुका था और अब वो अपना एक मोहरा चलाने को बेताब था। आज डॉक्टर के यहाँ उनका अपॉइंटमेंट था। वो वजाहत अहमद के हमरा अपना मामूल का चेकअप करवाने के लिए रवाना हो चुकी थी। कहीं भी बाहर जाते हुए वो हमेशा नूर को खदीजा भाभी के हवाले कर जाते थे। उस रोज़ वो चेकअप करवाकर अभी घर लौटे ही थे। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। पोर्च से वजाहत अहमद उन्हें हदायत देते, लापरवाही पर सरदिश करते आगे बढ़ रहे थे। वो अभी राहदारी पार करते लाउंज में ही पहुँचे कि उन्होंने देखा कि एक सोफ़े पर शुजाअत अहमद टांग पर टांग जमाए विराजमान था, जबकि दूसरे सोफ़ा पर कोई अनजान शख्स मौजूद था। कम अज़ कम राबेल के लिए वो अनजान ही था। वजाहत अहमद ने उस अनजान शख्स को अचंभे से देखा। इससे पहले वो कुछ पूछते, उस शख्स ने अपना तारुफ करवाना मुनासिब समझा। मुझे सुल्तान इब्राहिम कहते हैं। हुलिये से वो कोई कारोबारी इंसान दिखाई दे रहा था। राबेल को एक नज़र देखते उसने एक खाकी लिफाफा और एक फ़ाइल वजाहत अहमद की जानिब बढ़ाया। वजाहत साहब, उन पेपर्स को गौर से देख लें। इन पेपर्स के मुताबिक राबेल ने 6 साल कबल मुझसे निकाह किया था और हक महर में मेरा घर अपने नाम करवाया था। बेध्यानी से उसे सुनती राबेल ने चौंक कर उस शख्स को देखा जो बगैर किसी हिचकिचाहट के इतना बड़ा दावा कर रहा था। लेकिन फिर ये मुझे धोखा देते हुए वहाँ से कहीं गायब हो गई थी। मैंने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये कहीं होती तो मिलती। अब मुझे इस जैसी औरत से कोई सरोकार नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये मेरा घर मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि मेरा वो घर करोड़ों की मालियत का है। मैं यहाँ से खामोशी से चला जाऊँगा। वो वजाहत अहमद के सामने खड़ा एक अनोखी कहानी सुनाता राबेल की ज़ात को दागदार कर रहा था। वो राबेल पे निकाह का दावा कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि यह कौन सा ज़माना था जिसमें कोई भी किसी भी औरत के किरदार पर आकर हमला कर सकता था। उसे न जाने क्या क्या साबित कर सकता था और कोई उसे रोकने टोकने वाला ही नहीं था। सिर्फ चंद नकली सबूत, जैसे अदालत की एक लंबी कार्रवाई के बाद ही झुटलाया जा सकता था। वजाहत अहमद हाथ में फ़ाइल थामे वर्क उलट पलट कर रहे थे। वो तमाम झूठे सबूत देख रहे थे
جن کے ساتھ لگی دستاویزات کم از کم اصلی تھیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، میں اسے نہیں جانتی، میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ وجاہت آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس کو دھکے دے کے باہر نکالیں۔ حواس باختہ ہوتی وہ وجاہت احمد کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی، لیکن وہ شخص شاید یقین اور شک کی ہلکی سی آڑ کے بیچ جھول رہا تھا۔ بس کریں بھابھی، کتنا جھوٹ بولیں گی آپ؟ اس شخص کو آپ جھوٹا کہہ رہی ہیں۔ ٹھہریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی یہیں رکیں۔ وہ تیزی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور پھر اسی تیزی سے سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ رابیل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میری دولت اور شان و شوکت دیکھ کر انہوں نے مجھے بھی پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، یہ انہی کی لکھائی ہے نا، غور سے دیکھیں۔ ایک بار پھر عزت و تکریم سے نوازتا وہ رابیل کے لکھے خطوط وجاہت احمد کی جانب بڑھا رہا تھا۔ ایک اور ثبوت۔ اس کا وہ چھوٹا سا عمل یوں اسے ایک روز ملزم بنا دے گا، یہ تو رابیل نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شجاعت احمد نے سب سے کمزور چال چلی تھی کہ کسی بھی عورت کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس کے کردار کو اتنا داغدار کر دو کہ تمام عمر وہ اپنی ذات کی صفائیاں دینے میں ہی گزار دے۔ لیکن اس کی کمزور سی چال نے رابیل کی ساری وفا اور قربانی کو شک کے پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ رابیل خاموش کھڑی اس کے چہرے پر پھیلا سکون، اس کی آنکھوں میں فتح کا غرور دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی ادھار نہیں رکھتا تھا۔ اس نے رابیل کے دیے گئے معمولی سے زخم کے بدلے میں رابیل کے کردار کو تار تار اور روح کو اس بری طرح زخمی کر دیا تھا کہ اس زخم کا کوئی مرہم بھی نہیں تھا۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا بھائی کہ یہ عورت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن آپ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا تھا۔ بھائی، ان جیسی غریب گھروں کی لڑکیوں کا تو یہ کام ہے، بس پیسے والا دیکھ کر اسے محبت کا جھوٹا ناٹک کرو۔ وہ رابیل کی ذات اس کے باپ کی شرافت پہ دھبا لگا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اپنے محافظ کی آنکھوں میں انہوں نے بے اعتباری کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ شخص اس لمحے اس سے کیے اپنے تمام وعدے بھول چکا تھا، زندگی کو حسین بنانے کے وعدے، ساتھ نبھانے کے وعدے۔ رابیل کی نگاہوں میں وہ رات گھوم رہی تھی جب وجاہت نے انہیں بتایا تھا کہ ایک لڑکی نے محبت کا جھانسا دے کر شادی کی تھی، تو کیا وہ بھی اس لڑکی جیسی نکلی؟ نہیں، انہوں نے تو صرف وجاہت احمد پر اپنا دل ہارا تھا۔ وہ ایک شریف ماں باپ کی اولاد تھی، وہ کوئی کاروباری عورت نہیں تھی۔ اسے اپنے لیے بدچلنی کا لفظ کسی چابک کی طرح پڑا تھا۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں آئی اور چلا چلا کر اس شخص کو مخاطب کیا جو اس کا واحد سہارا تھا۔ وجاہت، یہ سب سچ نہیں ہے، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ شخص مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی مسافت تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ شخص ہاتھ میں تھامے ان جعلی ثبوتوں پر یقین کر چکا تھا۔ یہ خط تم نے لکھے ہیں؟ وکیل صاحب نے صرف ایک مختصر سوال پوچھا تھا۔ وہ وکیل تھا، یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اس سوال پر اس نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، کتنا اجنبی پن تھا۔ ہاں، مگر مختصر جواب تو رابیل نے بھی دیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ان کو اپنی صفائی میں بولنے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ بس، میں کیسے بھول گیا رابیل، تم وہی ہو جس نے اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیا تھا، تو میں کیا چیز ہوں؟ مجھے دھوکہ دینا تو بہت آسان تھا تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، شاید اس کو اس بات کا غم تھا کہ وہ ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا تھا، حالانکہ یہ وہی عورت تھی جس کے چہرے کی معصومیت اسے باقی تمام لڑکیوں سے مختلف لگا کرتی تھی۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے رشتے میں اعتبار بس اتنا سا تھا کہ ذرا سی آندھی ان کے رشتے کی جڑ کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اڑا لے گئی تھی۔ ان کے ساتھ گزارے 4 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب انہیں رابیل کی محبت پر اعتبار نہ آیا ہو۔ وہ صرف محبت کی زنجیر میں بندھے 2 مسافر تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور یقین اس سفر میں کہیں بھی شامل نہیں تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی تماشا بنے۔ اس کی زندگی کو تماشا بنانے کے بعد وہ مزید کوئی تماشا بنانے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وکیل صاحب نے منصف کا کردار ادا کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ہوا کی بیٹی کو اس بشر عام نے ایک بار پھر اپنی جنت سے نکلنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اس اعلان پر وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھری تھی، ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن آج اسے سنبھالنے کے لیے پہلو میں کوئی وجود نہیں کھڑا تھا۔ وہ اپنی زیست کے حاصل پہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ زندگی نے اٹھا کر آسمان سے زمین پر پٹکا تھا۔ غرور، مان، سب مٹی ہوا تھا۔ وہ صفائی دیتی بھی تو کس کو دیتی؟ جس کی محبت کے آئینے میں بدگمانی کی دراڑ پڑ چکی تھی اور اس دراڑ سے ان کی روح تک زخمی ہو رہی تھی۔ وہ اس تکلیف سے تڑپ اٹھی تھی، انہیں اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، اور یہ ٹیس جذباتی کیفیت نہیں تھی، یہ طبعی کیفیت تھی۔ وہ اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھ ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دھڑ اس کے جسم سے الگ کر دیا ہو۔ رابیل نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، اپنا وجود خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔
ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی تو رابیل نے اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نحیف آواز لیے وہ مخاطب تھی، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جڑواں بچوں سے نوازا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ کو ابھی کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ تڑپ کر اس نے پوچھا۔ وہ تو آپ کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، فکر مت کریں، چند دن کے بعد آپ بھی گھر جا سکیں گی۔ ہر بات سے بے خبر وہ کہہ رہی تھی، نہیں مجھے ابھی اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اپنی تکلیف نظر انداز کرتی وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا زخمی جسم تکلیف سے چور چور ہو رہا تھا۔ نرس نے اسے سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کی دھڑکن بے ربط ہو رہی تھی، تکلیف کی شدت سے سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور آج 20 سال بعد ایک بار پھر ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو ایک لکیر کی مانند اس کی کنپٹیوں پر بہتے چلے جا رہے تھے، اور صدیوں کی مسافت کی تھکان لیے نگاہیں کچھ فاصلے پر بے حس و حرکت کھڑی علیزہ پر ٹکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اور نرس کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ نہ جانے کس نے علیزہ کو پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے جان وجود کو گھسیٹتی شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی راہداری کے آخری سرے پر ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ 25 سال کا سفر طے کر کے آئی تھی، اپنی زندگی کی حقیقت سے روشناس ہو کر آئی تھی۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کے جسم پر ہلکی سی کپکپی طاری تھی۔ علیزہ ہمت کرو، آنی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی حالت کے پیش نظر حسان وہاں چلا آیا اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے مغموم سا لہجہ لیے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ذرا سا سہارا ملنے کی دیر تھی، ساری دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر رکھنے والی اس کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتا اسے تسلی دے رہا تھا، دلاسے دے رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنی ماں کی بیاباں زندگی کے تپتے صحرا کی تپش محسوس کر کے آئی ہے۔ معیز موبائل کو کان سے لگائے کسی سے بات کرتا اسی جانب آیا تو حسان کے کندھے پر سر رکھے اسے روتا دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ اس کی ذات پہ حق رکھتا تھا، لیکن آج وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ تعصب سے لب بھینچے وہ دوسری جانب بڑھ گیا۔ تقریباً پچھلے 24 گھنٹوں سے اس محل نما ولا میں ایک عجیب سی وحشت اتری ہوئی تھی۔ کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد کی سنسناتی ہوئی خاموشی کا بسیرا تھا۔ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کل شام اس گھر میں خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ صرف ایک انکشاف، دانستہ یا نادانستہ، ایک ماں پہ کیے گئے ظلم کی داستان تھی جو ان کے سامنے کھڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ پرندے اس داستان پہ ماتم کناں بنے اپنے پروں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ دن کا اجالا کب شام کی وحشت زدہ خاموشی میں بدلا اور پھر کب وہ سنسناتی خاموشی رات کی تاریکی میں تبدیل ہوئی، اس ولا کے رہائشی اپنے غم آشام میں یکسر فراموش کیے بیٹھے تھے۔ بی جان رنجیدہ سی اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھیں۔ ان کی طبیعت رات سے ناساز تھی۔ کسی اپنے کے زندہ ہوتے ہوئے اس کو مردہ تصور کر لینے کا خیال ہی روح فرسا ہوتا ہے، اور 20 سال وہ اس غم میں مبتلا رہی تھی۔ رابیل نے ماضی میں جو ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہ اس بات کو بھول کر انہیں معاف کرنے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ 20 سال سے اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا بھی اس گھر میں ممنوع تھا کہ وہ اس سال غم کے دشوار ترین دور سے بہت مشکل سے باہر آئے تھے، مگر اب اس اہم موقع پر اس کا یوں سب کے سامنے آنا اور پھر ردا کے گھر والوں سے ان کی میل ملاقات انہیں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ اسی کمرے سے کچھ فاصلے پر بنے ایک ماسٹر بیڈ روم کے بند دروازے کے پیچھے خدیجہ بیگم مجرم بنی صوفہ پر بیٹھی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی اور اس وقت سے بالکل خاموش تھی، چپ چاپ ساکت، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رابیل کے پلٹ آنے کی خوشی مناتی یا اپنے بیٹے کی مجرم بن جانے کا غم۔ ہاسپٹل میں علیزہ کا تڑپنا اور بلکنا ان سے دیکھا نہیں گیا تھا، اور رابیل کے لیے پریشان تھی کہ اس کے نزدیک اس کا واحد رشتہ اس کی ماں تھی، گویا وہ ان کی وجہ سے اپنے تمام رشتوں سے نا آشنا تھی۔ انہیں حیرانی بھی ہوئی تھی کہ وہ رابیل کی اس حالت کی ذمہ دار معیز کو ٹھہرا رہی تھی۔ معیز کی شکوہ کناں بنی نگاہیں بھی ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور جب جب وہ اس کے بارے میں سوچتی اس کی آنکھوں میں چھپے شکوے انہیں کچوکے لگا رہے تھے۔ اس پل خودازیتی کا شکار ہو کر وہ خود کو علیزہ اور معیز کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ شانزے کی حالت بھی ان سب سے مختلف نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی کہ ایک ہی رات میں اس کی زندگی کی کہانی ایک عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ کل رات اسے بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی جسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی، وہ اس کی بہن ہے۔ کل رات ہی وہ زندگی میں پہلی بار سگی ماں کے لفظ سے متعارف ہوئی تھی، پہلی بار اس نے اپنی ماں کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ ایک گریسفل لیڈی کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنے اور ان کے ماں بہن رشتے کی کشش کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔
उस वक्त उसके दिल में उनके लिए कोई जज्बा नहीं था, न नफरत का और न ही मोहब्बत का। आलियान तक भी इस बात की खबर पहुंच चुकी थी और उसके तासुरात यूं थे जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर अपने कमरे के टेरेस में मौजूद वो शख्स रात के पहले पहर सिगरेट सुलगाए तन तनहा कदरे तारीख गोशे में कुर्सी पर विराजमान उस औरत के बारे में सोच रहा था जो उसकी मोहब्बत थी, जिसकी आंख से निकले एक आंसू पर वो तड़प कर रह जाता था। उस शख्स ने उसे खुद से बढ़कर चाहा था। वो उनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत थी। यही वजह थी कि वो उसकी बेवफाई और उसके दिए हुए धोखे को आज तक भूल नहीं सका था। उस औरत ने उनके वकार और इज्जत को चोट पहुंचाई थी। वो निकाहनामा और उसके लिखे खत आज भी उनकी गैरत पर एक तमाचा बनकर लगते थे और वो उस सब में खुद को बेबस महसूस करते थे। दिल में जहां उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था, वहीं मोहब्बत की एक चिंगारी आज भी दिल के एक कोने में सुलगती उसकी ज़ात को अपने साथ सुलगा कर रख रही थी। घूप अंधेरे में बैठे, उंगलियों में सिगरेट दबाए, उन्हें अपने इर्द गिर्द उसकी सिसकियों की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे में मौजूद सोफा पर बैठी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। वो अभी ऑफिस से वापस लौटे ही थे और हमेशा की तरह अपने कमरे का रुख किया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर पल भर के लिए दरवाजे में ही ठिठक कर रुके। फिर बेचैन होते हुए तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े और उसी बेचैनी से पूछा, राबेल मेरी जान, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? उन्हें देखकर वो फूट फूट कर रो दी। वो मज़ीद परेशान हुए और आगे बढ़कर उन्हें अपने साथ लगा लिया। राबेल प्लीज़ बताओ तो सही क्या हुआ है? उसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाते वो कह रहे थे। उसके आंसू उन्हें यूं ही तकलीफ देते थे। आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, वह हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। उसकी शिकायत पर पल भर को चौंके, आंखों में तहय्युर उभरा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? खुद से अलग करते हुए मुस्कुराहट दबाए वो बोले। खुद पर मसनूई संजीदगी तारी कर रखी थी। आज तीसरा फ्राइडे है, अब आपको हमारा फ्राइडे डिनर भी याद नहीं रहता? सख्ती से आंखें रगड़ते हुए उसने कहा था। वजाहत अहमद ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए, गोया उन्हें ऐसा करने से रोका था। ओह, तो मामला फ्राइडे डिनर का था। मुस्कुराहट दबाए दिल में सोचते उन्होंने एक मुतमईन सी गहरी सांस खारिज की। शादी के शुरू साल से उनका मामूल था कि वो हर जुमा की रात बाहर डिनर करने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। नूर की पैदाइश के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा था। वो कभी नूर को साथ ले जाते थे तो कभी खदीजा भाभी के पास छोड़कर जाते थे। उनके नज़दीक फ्राइडे उनकी तजदीद मोहब्बत का दिन था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उनकी रूटीन डिस्टर्ब होकर रह गई थी कि एक जुमा उनको एक काम के सिलसिले में ऑफिस में रुकना पड़ गया था, तो उन्होंने फ़ोन करके उसको मना कर दिया था। और पिछला जुमा नूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी बिना पर उन्हें अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा था। वो मुस्कुराहट दबाए उन्हें कुछ पल देखते रहे कि राबेल ने तुनक कर पूछा, अब ऐसे क्यों घूर रहे हैं? उसने अपना सांस अंदर खींचते हुए नरूठेपन से कहा, देख रहा हूँ ये जज्बाती सी लड़की रोती हुई कितनी प्यारी लगती है। राबेल ने मसनूई खफकी से उन्हें घूरा, लेकिन उनके चेहरे की तासरात देखकर उन्हें हंसी आ गई। उनके मुस्कुराने पर वजाहत अहमद ने एक बार फिर अपने साथ लगाते हुए अपनायत का एहसास दिलाया। मेरी बेवकूफ़ बीवी, तुमसे मोहब्बत करना छोड़ सकता हूँ, मर नहीं जाऊँगा तुम्हारे बगैर। शरारत से उसकी आंखों में देखते उन्होंने पूछा तो उसकी पलकें हया से झुक गई। कभी भी नहीं भूल सकता, तुम तो मेरी रूह हो और रूह अपने कालिब से जुदा कब होती है। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर जा रहे हैं और बाकी की सारी शाम तुम्हारी। रसानियत से कहते और यकीन से कहते उन्होंने मुस्कुराते हुए हुक्म सादिर किया तो उनके अंदाज पर उसकी खूबसूरत सी हंसी गूंजी। साथ ही टेरेस पर बैठे उस शख्स के होंठों से एक सिसकारी उभरी कि उनके हाथ में थामी सिगरेट सुलग कर उनकी उंगली पर निशान छोड़ती ज़मीन पर जा गिरी थी। वो चौंके, उनका वजूद उस पल घुप अंधेरे में मौजूद था। जिंदगी की तमाम शमें बुझ सी गई थी। उस एक वजूद के चले जाने से वो मर ही तो गए थे। वो हाथ को झटकते उठ खड़े हुए और जूते तले आधी बची सिगरेट को मसलते हुए कमरे की जानिब बढ़ गए। सुल्तान विला से कई मील दूर उस हॉस्पिटल की दीवार पर लगी घड़ी 10 के हिंसे को छूती आगे बढ़ रही थी। ऐसे में वो कल के ब्लैक और गोल्डन फ्रॉक में मलबूस सुकड़ी सिमटी सोफे पर बैठे हशमत अहमद की गोद में सर रखे पुरसकून नींद सोती बहुत मासूम और थकी थकी सी दिखाई दे रही थी। पपोटे शिद्दत गिरिया से सूज चुके थे। दोनों हाथ गाल के नीचे छुपाए वो बिल्कुल सोई हुई शहजादी लग रही थी। बाबा की परी या शायद अपने बाबा की शहजादी। हशमत अहमद रात से ही उसके पास मौजूद थे। थकावट से चूर होने के बावजूद वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। 3 साल की नूर 23 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी उनको उसमें वही 3 साल की नूर नजर आ रही थी। उसके सर पर नरमी से हाथ फेरते, उसके बालों को सहलाते, उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नरम निगाहों से देखते उनकी सोच की खिड़कियां चंद घंटे कबल उनके माबेन होने वाली गुफ्तगू पर जा खुली। राबेल से मिलने के बाद वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अलीज़ा दिखाई दे रही थी।
बिखरी बिखरी सी। वो हसन के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोई थी और बहुत देर तक रोती रही थी कि उसका वजूद हिचकियों की जद में था। वो बेचैन से होकर उसकी जानी बढ़े तो उसने फौरन आंखें पूंछी, गोया उनसे अपने आंसू छुपाए थे। उस लम्हे उनका दिल जैसे दो लख्त हो गया था। हसन उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ और उन्हें बैठने का इशारा किया, तो वो खामोशी से उसकी छोड़ी जगह पर बैठ गए। हसन तो फिर वापस पलट गया था, लेकिन वो बहुत देर तक वहीं बैठे रहे, बिल्कुल खामोश। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं कह पा रहे थे। गैर मरई नुक्ते पे निगाहें टिकाए जैसे वो कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज थे कि मिलकर ही नहीं दे रहे थे। जाने कितने पल खामोशी से सरक गए जब उसकी भराई हुई आवाज़ उनके कानों से टकराई। आप जानते थे मैं कौन हूँ? उसके सवाल पर उन्होंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो सामने देख रही थी, बिल्कुल साकत, यकटुक। उसके चेहरे पर फैला इस्तराब और दुख वो महसूस कर सकते थे। नहीं। उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। उसने इस बात में सर हिलाया। मैं भी नहीं जानती थी, मगर आप जानती हूँ। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा अटका था कि वो मजीद कुछ कह ही नहीं पाई। उस लम्हे हशमत अहमद को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहें, क्या पूछें। नूर, मेरे बच्चे बहादुर बनो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। अपने रिश्ते को उस पर वाज़िया करते वो तड़प कर उसकी जानिब मतवज्जा हुए, लेकिन वो तो जैसे उनकी जानिब मतवज्जा ही नहीं थी। अलीज़ा बहादुर तो कभी भी नहीं थी। बहादुरी का चोगा पहने एक कमज़ोर सी लड़की हूँ मैं, रिश्तों की मतलाशी। आपको पता है, मैं इन रिश्तों को हमेशा अपने गिर्द महसूस करना चाहती थी, इसकी खूबसूरती को छूना चाहती थी, लेकिन कभी भी नहीं कर पाई। सब रिश्तों के होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली रही। क्यों? ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। आपने ये सब क्यों होने दिया था? किसी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। उसके रुके आंसू एक बार फिर से बह निकले थे। अलीज़ा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कुछ जानती हो, लेकिन जिन दिनों ये सब हुआ था मैं सरकारी कोर्स के सिलसिले में कोयटा में था। वापसी पर जो कुछ भी मैंने सुना, मैं उस हकीकत को मानने पे कभी भी तैयार नहीं था। फिर तुम्हारी गुमशुदगी और वो। उन्होंने कर्ब से आंखें मींच लीं कि उससे आगे वो कुछ कह ही नहीं सके थे। यक्के बाद दीगरे उन गमों ने हमारी कमर तोड़ दी थी कि हम फिर कभी राबेल को ढूंढ ही ना सके। हमें नहीं इलम कि इस पर क्या बीती और वो कहाँ गई। उनके लहजे में दुख था। मेरी गुमशुदगी? उसने नमकीन पानियों से लबरेज मुतजस्सिस निगाहें उन पर टिकाई। इस किस्से का तो उसे सिरे से इलम ही नहीं था। हशमत अहमद ने मुख्तसर उसे सारी बात बताई कि किस तरह सब उसकी मौत पर यकीन कर चुके थे। उफ खुदा, ये इंकशाफ उसके लिए नया था। उसने बेख्तियार सर थाम लिया। हम सब तुम्हारे बारे में यही जानते थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेबसी से कहते हुए उन्होंने उसे अपने सीने में छुपा लिया था। उनकी नूर उनको वापस मिल गई थी। बाबा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सब बहुत तकलीफ दे है। मेरा दिल फट रहा है, मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। उनके सीने में चेहरा छुपाए वो बार बार एक ही तकरार करती, बहुत देर तक उनके सीने में को अपने आंसुओं से भिगोती रही थी। उसके लहजे में एक यासियत और मलाल था जो हशमत अहमद ने अपने अंदर उतरता महसूस किया था। माजी से हाल में वापस आए तो वो उनकी गोद में सर रखे किसी बच्चे की मानिंद सो रही थी कि हशमत अहमद की निगाहें उसके चेहरे से हटाए नहीं हट रही थीं। तभी मोइज़ चला आया। वो दोपहर में ही अपने हॉस्पिटल चला गया था और थका थका सा अब लौट रहा था। एक हाथ में मोबाइल थाम रखा था। बी जान का फ़ोन है आपसे, वो दूर से ही कुछ बुलंद आवाज़ में पुकारता चला आ रहा था। उन्होंने फ़ौरन होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो इस हरकत पर हैरान उन्हें तकने लगा, लेकिन जब वो नज़र उनकी गोद में सर रखे स्याह बालों के हिसार में सोई उस वजूद पर पड़ी तो आंखों में ताज्जुब उभरा। अब्रू को हल्की सी जंबिश दी, जैसे पूछ रहा हो ये क्या मामला है। उनके चेहरे पर फैले इत्मीनान और सुकून को भी उसने अचंभे से देखा। कुछ नहीं, सब ठीक है, उन्होंने भी आंखों के इशारे से उसे कहा। लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। उनके अंदाज पर वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फ़ोन बंद करके उसी सोफ़ा पर उनकी दूसरी जानिब बैठ गया। कुछ देर बाद वो सरगोशी के आलम में उनसे बात करता उनकी तबीयत के पेश नज़र उन्हें घर चलने पर इसरार कर रहा था, जबकि वो मुसलसल इनकारी थे कि वो अलीज़ा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वह भी इसी बहस में मसरूफ़ थे कि उनकी गोद में सोई अलीज़ा किस्मत आई। आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। मंजर वाज़िया हुआ तो शर्मसारी और खिफ़्फ़त के एहसास से फ़ौरन उठकर बैठ गई। मोइज़, तुम्हारी फजूल की बहस ने मेरी बेटी को जगा दिया। उसको उठते देखकर मोइज़ को घूरते हुए उन्होंने उसे झिड़क दिया। वो भी लब भींच कर खामोश हो गया और उसे नज़रअंदाज करता निगाहें फेर कर बेमकसद मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा कि रात का वाक़या वो अभी तक नहीं भूला था। बाबा, आप घर चले जाएं, मैं ठीक हूँ। वो शायद उनकी बहस सुन चुकी थी। घड़ी की सुइयों पर निगाह दौड़ाई तो वो 11 बजा रही थी।
बिखरे बालों को कानों के पीछे उड़सते उसने आहिस्तगी से कहा तो वो जो निगाहें फेरे लब भींचे बैठा था एकदम चौंका और रुख मोड़कर उसे देखा। मतवरम आंखें लिए वो अपने ध्यान बाबा से मुखातिब थी। नहीं नूर बेटा, तुम भी घर चलो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, राबेल अब ठीक है, सुबह तक उसको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मोइस डॉक्टर से बात कर लेता है, वो लोग राबेल का ख्याल रखेंगे। कहती हो तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर लेना, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए वो रसानियत से उसे समझा रहे थे, जबकि वो एक बार फिर निगाहों का जाविया बदले सर झुकाए नूर और बाबा के अल्फाज पर गौर करता उनके माबैन बेतकल्लुफ़ी का सबब तलाश कर रहा था, और जो वजह दिमाग उसे समझा रहा था वो उसके लिए अचंभे का बाइस थी। दोपहर में राबेल का फिशार खून खतरनाक हद तक बुलंद हो गया था और धड़कन तेज़ हो गई थी कि डॉक्टर ने बमुश्किल उन्हें पुरसकून किया था, और अब वो कई घंटों से दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। उनकी हालत अब कदरे बेहतर थी और उम्मीद थी कि आज रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद सुबह उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, मैं सुबह चली जाऊंगी, आप चले जाएं। उसने रसानियत से उन्हें मना करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। चारों नाचार उसे उनकी बात माननी ही पड़ी। राबेल को एक नज़र देखने के बाद वो उनके साथ गाड़ी तक चली आई। उसकी मंजिल हॉस्टल थी। गाड़ी में पीछे बैठे वो उससे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे, जिनके जवाब देने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाती थी। खामोशी से गाड़ी चलाता मोइज़ उनके माबैन होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन क्या इस सब कुछ में उन दोनों का रिश्ता भी आता है, ये बात वो नहीं जानता था। सुल्तान विला की उस कुशादा से डाइनिंग हॉल में सब मकीन अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। एक रोज़ा सोग के बाद बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई थी, लेकिन एक खामोशी सी उनकी ज़ात में उतर चुकी थी। अभी शायद उन्हें चंद अहम फैसले करने की ज़रूरत थी कि दिले मुस्तिर को करार मुयस्सर आ जाता। शानज़ा और आलियान यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थे। वो इन दिनों घर वालों की खामोशी से खाइफ भी थे कि इस सारी सूरत हाल में सब उन्हें यकसर फरामोश कर चुके थे। शुजात अहमद हमेशा की तरह इस सबसे बेखबर एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए घर से गायब थे। हशमत अहमद अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हॉस्पिटल जाने से कबल उन्होंने घर वालों को रात में किए गए अपने चंद एक ज़रूरी फैसलों से मतला करना ज़रूरी समझा था, और इस घर का दस्तूर था कि कोई भी उनके फैसलों से इनकार नहीं कर सकता था। सुबह की चमकीली किरणें चारसू फैल चुकी थीं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। हार्न बजाती गाड़ियां जन से करीब से गुजर रही थीं। ऐसे में वो सड़क के पार ब्राउन जीन्स के साथ कॉटन की फुल स्लीव्स की शर्ट में मलबूस, गाड़ी से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। आंखों पर सन ग्लासेस लगा रखे थे और निगाहें कदरे फासले पर मौजूद हॉस्टल के गेट पर मरकूज कर रखी थीं, जहां से उसे निकल कर आना था। वो खास बाबा के इसरार पर बादल नखास्ता यहाँ आया था कि इस वक्त ड्राइवर मुयस्सर ना होने की वजह से अलीज़ा को राबेल के पास हॉस्पिटल पहुंचाने की ड्यूटी उन्होंने मोइस को सौंपी थी। वो एक बार फिर उस घर के लिए बहुत अहम हो चुकी थी। एक उकताहट भरी निगाह घड़ी पर डालने के बाद उसने गेट की जानिब निगाह उठाई तो वो ऑफ वाइट फ्रॉक जेबतन किए छोटे छोटे कदम उठाती उसी जानिब बढ़ती नजर आई। मोइस ने कुछ पल पुरसोच निगाहें लिए ठहर कर उसे देखा। एक खास वकार और पाकीज़गी उसकी शख्सियत का हिस्सा थी कि देखने वाला अपनी निगाहें झुका लेने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन उस लम्हे उसको देखते मोइस की निगाहों में एक इस्तेहकाक था। उसके करीब आने पर बिना कुछ कहे वो ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा, ग्लासेस उतारकर डैशबोर्ड पर रखे और ड्राइविंग सीट संभाल ली। चाबी इग्निशन में डालने के बाद उसे देखा कि उसके बैठने का ही मुंतजिर था। वो कुछ मुस्तरिब सी फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ी दिखाई दी। उसके बगौर देखने पर उसने झिझकते हुए पैसेंजर सीट संभाल ली। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में बैठते हुए उसने मध्यम से लहजे में सलामती भेजी तो उसने भी नामहसूस से अंदाज में जवाब देते गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाबा ने तो कहा था कि वो ड्राइवर को भेज रहे हैं, उसने खफीफ से अंदाज में कहते उसे मुखातिब करने की कोशिश की। इस बात का जवाब तो आपको बाबा ही दे सकते हैं, संजीदगी से कहते उसने अपनी बरकरार नाराज़गी का इजहार करना ज़रूरी समझा था। अलीज़ा ने निगाहें तिरछी करके उसे देखा। कितना अजनबी था उसका अंदाज। खफगी की झलक वाज़े दिखाई दे रही थी। गोद में रखे हाथों को मसलते उसने कुछ पल सोचा। रिश्ता बदला था तो शायद महसूसात भी बदल गए थे कि उससे बात करते हुए एक हिचकिचाहट आड़े आ रही थी। आई एम सॉरी मोइस, मैं ना जाने उस रोज़ आपको क्या कुछ कह गई थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, सर झुकाए उसने कहा। वो गलती मान लेने वालों में से थी। जहाँ उसे लगा कि वो गलती पर है वहाँ वो फ़ौरन हथियार डाल देती थी, क्योंकि गलती मान लेने वाला इंसान ही इंसानियत का दर्जा रखता है। मोइज़ ने निगाहों का जाविया फेर कर एक नज़र उसके झुके सर को देखा। वो पशेमान दिखाई दे रही थी। रिश्ता, मुकाम, जगह सब बदल चुका था और इस बात का एहसास उन दोनों को बखूबी हो चुका था। कुछ लम्हों बाद अलीज़ा ने उसको कहते सुना, इट्स ओके अलीज़ा, कभी कभी इंसान किसी खास लम्हे के ज़ेर होकर बहुत कुछ गलत कह जाता है।
لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہونے کا ذمہ دار میں ہرگز نہیں ہوں۔ مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی، لیکن اس بار اس کے لہجے میں ایک کرب تھا اور علیزہ وہ کرب محسوس کر سکتی تھی کہ اس نے ہمیشہ اور ہر بار موئز کو غلط ہی تو سمجھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اس روز بہت پریشان تھی، لیکن میں بھی کیا کرتی، کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ اور پھر اس روز مما کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے یہی لگا کہ اپنی بے بسی اور لا علمی کے خیال سے اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ موئز پلیز مما سے نفرت کا رشتہ مت رکھیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں جانتے، جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سب سے بہت مختلف ہے۔ اپنے طور وہ اس کا دل رابیل کی طرف سے صاف کرنا چاہ رہی تھی، ابھی نہ جانے اسے اپنی ماں کی بے گناہی کس کس کے سامنے ثابت کرنی تھی۔ اس بار اس کی مضطرب نم نگاہیں براہ راست موئز کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی بات سنتے موئز نے ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے ان سے نفرت ہے؟ وہ اس کی سوچ پر بے حد حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھی تو سامنے پڑے بکس سے ایک دو ٹیشو نکال کر اس کی جانب بڑھائے، جو اس نے خاموشی سے تھام لی اور نگاہیں چرائے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ پھر خود ہی گویا ہوا۔ علیزہ، مجھے ان سے نفرت کبھی بھی نہیں تھی۔ ان کے اور چچا کے درمیان جو بھی مسائل ہیں اس سب سے ہٹ کر وہ میری زندگی میں ہمیشہ ایک مہربان ہستی کی حیثیت ہی رکھتی تھی۔ ہاں، مجھے ایک غلط فہمی ضرور تھی، مجھے لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنا ایک بہت اہم رشتہ کھویا ہے جو میری زندگی تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، میں غلط تھا، وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم اس بات کو لے کر پریشان مت ہو۔ روانی میں کہتے وہ اسے تم کہہ گیا، جبکہ وہ اس کی نفرت کی وجہ سن کر متحیر ہو رہی تھی۔ رخ موڑ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کون سا رشتہ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آنکھیں سکیڑے اس نے اسی حیرت سے پوچھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس رشتے کی بات کر رہا ہے، شاید اب وہ ہر چیز کے بارے میں متجسس تھی۔ رواں دواں ٹریفک ایک سگنل پر آ رکی تھی، اس کی گاڑی بھی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس بار اس نے چہرے کا رخ بدل کر اس کی بے چین آنکھوں میں چند پل دیکھا۔ سیاہ آنکھیں بے حد شفاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے برسات کے بعد صاف آسمان۔ ان آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی، جب اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھلملاتے زندگی کے رنگ دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اپنی زندگی کے کئی برس ان سیاہ آنکھوں کی تلاش میں برباد کیے ہیں علیزہ، ایک ایک لمحہ اذیت کا سہا ہے، کیوں ایک ہی پل میں کیسے خود کو تم پہ ظاہر کر سکتا ہوں؟ تمہیں اس کی گہرائی میں اترنا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ نگاہوں کا زاویہ بدلا، ٹریفک سگنل کھل چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، چھوڑیں، آپ جان کر کیا کریں گی؟ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ نہ جانے کیوں علیزہ کو اس کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ کچلتی چند پل اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو خفگی سے دیکھتی رہی۔ یہ شخص جس سے اس کا ایک بہت اہم رشتہ تھا، اس سے بلا مقصد کچھ بھی شیئر کرنے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ اپنا کوئی راز بھی نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اسے ہمیشہ دور، بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی وہ شخص اسے صدیوں کی مسافت پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ کر نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے مناظر پر ٹکا دی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ دونوں آج بھی کوہ انا کی بلند چوٹی پر موجود تھے اور اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہ تھے۔ کبھی کبھی محبت کے آگے جھک جانا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سی خوشیوں کے در کھل جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی انا کے خول میں جینے والے ان انا کے پجاریوں کو یہ بات کون سمجھاتا؟ ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا وہ وجود آج ہوش میں تھا، آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، چہرے پر البتہ نکاہت طاری تھی۔ رابیل کو آج صبح پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کے نزدیک میز پر تازہ لائے پھول پڑے تھے، جن کی سوندھی سوندھی سی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پھول وہاں اشر نے لا کر رکھے تھے اور اب وہ خود دروازے کے نزدیک کرسی رکھے بہت آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک جانب رکھے صوفے پر شان سے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے برابر عالیان چہرے پر تذبذب کے تاثرات لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خدیجہ بیگم کے ہمراہ آج وہ خاص طور پر ان سے ملنے آئے تھے۔ رابیل کے بے حد قریب خدیجہ بیگم بیٹھی ان سے باتوں میں مشغول تھیں، لیکن وہ اس جانب متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی مضطرب نگاہیں ان دونوں پر ٹکائی یکٹک انہیں دیکھتی اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ خدیجہ بھابی کے پاس ان کو سنانے کے لیے بہت سے قصے تھے۔ وہ شانزے اور عالیان سے متعلق تمام چھوٹی بڑی باتیں انہیں بتا رہی تھیں، ان کی زندگی کا بیتا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ہر بات۔ ان کو بے دھیانی سے سنتی رابیل نے نگاہوں اور سر کی ہلکی سی جنبش سے شانزے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے بلانے پر وہ جھجکتی ہوئی ان کے بیڈ پر پائنتی کے قریب آ کر ٹک گئی، بالکل خاموش، سانس روکے، جیسے وہ اپنے اور ان کے رشتے کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رابیل کی نگاہوں نے چند پل اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا، اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنی ممتا کا یقین دلایا۔ تمہیں پتا تمہاری آنکھیں بالکل میرے جیسی ہیں،
نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھیں۔ وہ جو سانس رو کے سامنے بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر چونک کر چند پل انہیں دیکھا۔ کیا ممتا بھرا لہجہ تھا، پھر بے اختیار ہوتی ان کے سینے سے جا لگی۔ ماں سے محبت تو انسان کے خمیر میں گندی ہوتی ہے، اور بیٹی تو ماں کا دوسرا روپ ہے۔ وہ کب تک اپنی ہی پرچھائی سے خفا رہ سکتی تھی؟ ان کی ایک آواز پر دوڑی چلی آئی تھی کہ جو ٹھنڈک اور سکون اس آغوش میں تھا وہ دنیا میں کہیں میسر نہیں ہوتا۔ رابیل نے اس کو بازوں کے حصار میں لیتے آسودگی سے آنکھیں موند لی کہ ان کی پیاسی ممتا کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ اپنی متاع حیات کو سینے سے لگائے جیسے وہ اس وقت خود کو دنیا کی سب سے امیر ترین عورت تصور کر رہی تھی۔ عالیان دور بیٹھا بے تاثر نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یکایک اٹھا اور باہر نکل گیا۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تعصب ابھرا کہ ان کے نشیمن کا یہ طائر شاید ان کے بغیر اڑنا سیکھ چکا تھا۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر حیران سا اشر بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ہاسپٹل کے لان میں رکھے ایک بینچ پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈھلتے سورج کی وجہ سے سایہ اب لمبا ہونے لگا تھا۔ علیزہ کی پرسوچ نگاہیں سامنے گیٹ پر مرکوز تھی، جہاں کچھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے آ رہے تھے تو وہیں کچھ جاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے، جبکہ وہ اسے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسان، کیا تکلیف ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ اس کی نگاہیں بے شک سامنے ٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ خود پر گڑی اس کی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی، اسی لیے چڑھ کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نگاہیں ہنوز سامنے مرکوز تھی۔ وہ جو بمشکل مسکراہٹ دبائے بیٹھا تھا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس فلمی سچویشن پر حیران ہو رہا ہوں۔ کل کی مس علیزہ آج مسز معیز احمد ہیں۔ سیریسلی؟ مطلب فلرٹ کرنے کا آخری چانس بھی گیا؟ مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے اس نے کہا۔ حسب عادت علیزہ اسے ہر بات بتا چکی تھی، اور اب وہ خود ہی اس بات پہ پچھتا رہی تھی کہ وہ پچھلے 10 منٹ سے اسے لگاتار زج کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم سے ایک انتہائی سیریس مسئلہ ڈسکس کر رہی ہوں اور تم ہو کہ میری بات کو مذاق میں اڑا رہے ہو؟ تم نہ جہنم میں جاؤ، میں خود ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لوں گی۔ نگاہوں کا زاویہ بدل کر اسے ایک گھوری سے نوازا۔ چنچلا کر کہتی وہ بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا سوری، بیٹھو، اس کا بازو تھامتے ہوئے آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چند پل خفگی سے اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے پہ ابھی بھی دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، پھر سر جھٹک کر خفا خفا سی واپس بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے آفر اچھی ہے، تم سلطان ولا واپس چلی جاؤ، نیم سنجیدگی سے اس نے کہا۔ حشمت احمد کے کیے گئے فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ علیزہ ہاسٹل کی بجائے اب اس گھر میں رہے گی۔ وہ رابیل کو بھی سلطان ولا واپس لانا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، اور پھر اس بات کا فیصلہ وجاہت اور رابیل نے کرنا تھا۔ ان کا کیا فیصلہ تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ وجاہت احمد نے بھی نور کو گھر لانے کے ان کے فیصلے کو سراہا تھا کہ وہ اب مزید ایک دن بھی اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ سب کہتے ہوئے انہوں نے ایک بار بھی اس ماں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ فیصلہ کچھ دیر قبل خدیجہ بیگم کے ذریعے علیزہ تک پہنچ چکا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ بات تو طے ہے کہ سلطان ولا جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاسٹل انتظامیہ کو میں نوٹیفیکیشن دے چکی ہوں، اور مما کو لے کر میں ہمیشہ کے لیے واپس کراچی جا رہی ہوں۔ اس کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا، اور یہ سچ تھا۔ آج صبح وہ ہاسٹل میں اپنے چند ایک ضروری کام نمٹا کر آئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی رابیل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جائے گا وہ ان کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ زبردست! میری توقع کے عین مطابق مس علیزہ نور نے فرار کا راستہ ہی چنا، قدرے بلند آواز میں تعصب سے کہتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ فرار نہیں ہو رہی ہوں، مما کو سکون کی ضرورت ہے، تم جانتے ہو وہ پہلے بھی ڈپریشن کی مریضہ رہ چکی ہیں۔ اب اس سب کے بعد میں نہیں چاہتی کہ ایک بار پھر وہ اس فیز میں واپس جائیں۔ حسان، میرے اور نانا ابا کے لیے وہ وقت بہت اذیت ناک تھا۔ تم نہیں جانتے میرا سارا بچپن مما کی چیخیں سن کر گزرا ہے۔ وہ بہت تکلیف سے گزر کر آج اس مقام پہ ہے۔ میں ایک بار پھر انہیں اس تکلیف میں نہیں دھکیل سکتی۔ اکیلے رہیں گی تو نہ جانے وہ کیا کچھ سوچتی رہیں گی۔ میری ہاؤس جاب تقریباً ختم ہونے والی ہے، میں وہیں کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، لیکن میں اب مما کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک فکر مندی اور بے بسی تھی۔ 20 سال علیزہ، 20 سال وہ اپنی اولاد سے دور رہی ہیں۔ تم ان کے آشیانہ کو اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو لے کر فرار ہو رہی ہو تاکہ وہ ساری زندگی اسی الزام کے ساتھ گزار دیں۔ حسان کے لہجے میں ایک دکھ اور غصہ تھا کہ اسے علیزہ کا فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا۔ جواباً وہ اس کے سوال پہ خاموش رہی کہ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور وہ تعلق جو تمہارے اور معیز کے درمیان ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس سے فرار کیسے پاؤ گی؟ اس نے ابرو اچکائے۔ حسان، میری ماں کی زندگی ہوا میں مولک ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے جانتے ہوگے، لیکن شاید میں غلط تھی۔ یہ کہتے اسے صرف معیز کا صبح کا رویہ یاد آیا تھا۔
جس علیزہ کو میں جانتا تھا وہ یوں مسئلوں سے فرار حاصل نہیں کرتی تھی۔ اس نے ترت جواب دیا۔ اچھا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تنزیہ اس سے پوچھا۔ سامنا کرو، آنے کی ہوا میں مولک زندگی کو کنارہ دو، آر یا پار۔ پہلے تو تم حقیقت نہیں جانتی تھی، اب تو جانتی ہو نا؟ اس کا لہجہ چیلنج دیتا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ اس بار اس نے اچنبے سے پوچھا کہ اس کی بات دل کو چھو گئی تھی۔ دیکھو، آنی پر الزام ہے کہ انہوں نے تمہارے پاپا کو دھوکہ دیا ہے، اور آنی کے مطابق یہ سب شجاعت احمد یعنی کہ تمہارے چچا نے کیا ہے، ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ علیزہ نے اس کا نامکمل جملہ اچک لیا تھا۔ ہاں ظاہری بات ہے، ماما جھوٹ تو نہیں بولیں گی۔ وہ جیسے اس کی سوچ پر ماتم کر رہی تھی۔ یہ بات میں اور تم جانتے ہیں، تمہارے پاپا نہیں۔ اس سے قبل وہ اپنی بات مکمل کرتا وہ بول اٹھی۔ اور میں اس سب کے لیے پاپا کو کبھی معاف نہیں کروں گی، انہیں ماما کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ لہجے میں دکھ کا عنصر غالب آ چکا تھا۔ علیزہ ان کا قصور نہیں ہے، ان سے بدگمان مت ہو، وہ وکیل ہیں، ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھ کر بات کرنے والے انسان، اور شجاعت احمد کے پاس ثبوت بھی تھے اور گواہ بھی۔ آنی کو تو اپنا کیس ہارنا ہی تھا۔ اس نے جیسے اسے آئینہ دکھایا۔ ہاں لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پاپا وکیل تھے، پھر انہوں نے اتنی خاموشی سے اس شخص کی بات کیسے مان لی؟ وہ ابھی تک یہ گتھی نہیں سلجھا پائی تھی۔ اپنی عزت کی خاطر، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ دیکھو، جب ایسا کیس ہوتا ہے تو پولیس مدعی کا ساتھ دیتی ہے، یعنی کہ اس شخص کا جو یہ الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، نقلی یا اصلی۔ اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے اور کئی مہینوں بعد کرتی ہے۔ پولیس آنے کو گرفتار کر لیتی، کیس عدالت میں چلتا، پھر چاہے وہ بری ہو جاتی، لیکن تمہارے پاپا کی بدنامی تو ہو گئی تھی۔ ان کا ایک نام تھا علیزہ، یہ کیس کہاں پہنچتا تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس شخص نے بہت گہری چال چلی تھی، وہ جانتا تھا تمہارے پاپا سب سے پہلے ثبوت دیکھیں گے، اور انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے ان تمام ثبوتوں پر یقین کر لیا کیونکہ وہ ایسے کیس پہلے بھی ہینڈل کر چکے تھے، اور آنی کے خلاف سب سے بڑی گواہی ان کے اپنے ہی بھائی کی تھی، اور پھر آنی کے لکھے وہ خط، ان کے پاس ان سب پر یقین کرنے کی ٹھوس وجہ تھی۔ لیکن ہاں، اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے دکھ ہے کہ اگر انہوں نے آنی سے محبت کی تھی تو ان کا اعتبار بھی کر لیتے، کیونکہ کبھی کبھی سامنے نظر آنے والی چیز بھی دھوکہ دے جاتی ہے، اور محبت میں اعتبار تو لازم ہے۔ اس شخص کے ایک الزام نے آنی کو دربدر کر دیا۔ اس کے لہجے میں رابیل کے لیے ایک کرب تھا۔ کچھ پل اس نے توقف کیا۔ علیزہ، آنی نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے، مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن کر جینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بے گناہ ہے، شاید یہ بات ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے، وہ انسان بہت شاطر ہے، لیکن تمہارے پاس ایک موقع ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ صرف تم ہو جو ان کو اس گھر میں ان کا مقام واپس دلوا سکتی ہو۔ اس شخص نے یہ بازی ثبوتوں سے جیتی ہے۔ تم بھی اس گھر میں جاؤ، اس کے خلاف اور آنی کے حق میں ثبوت ڈھونڈو، آنی کا کیس فائل کرو، حقیقت سب کے سامنے بے نقاب کرو۔ جب ہمارے پاس ثبوت، گواہ سب ہوگا تو سب ہمارا یقین کریں گے۔ آنی کی زندگی پہ لگا داغ دھونا مشکل ضرور ہے، لیکن میرا یقین کرو ناممکن نہیں ہے۔ اس نے ساری الجھنوں کی گتھی بہت آرام سے سلجھا کر اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ اور وہ دوسرا شخص، اس نے استفہامیہ کہا۔ وہ صرف ایک پیادہ تھا، شطرنج کی بساط کا پیادہ۔ جب شطرنج کا بادشاہ مات کھا جاتا ہے تو پیادہ کی اہمیت خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بار مجھے وہ شخص مل جائے، پھر دیکھنا وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ آخری جملے پہ زور دیتے اس نے ایک عزم سے کہا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لہجے میں استجاب و استفہام تھا۔ اس لمحے انسپکٹر حسان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور وہ دھیمے سے مسکرایا۔ وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اب اسے آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگا۔ وہ آنکھوں میں تعجب اور سوچ کا ایک جہاں بسائے اسے سن رہی تھی، لیکن وہ اس پہ عمل بھی کرے گی یا نہیں، یہ حتمی طور پہ ابھی تک اس فیصلے پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ ذہن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، اسی کشمکش میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد حسان کو رخصت کرنے کے بعد اس نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ راہداری عبور کرنے کے بعد اس کا رخ رابیل کے کمرے کی جانب تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے فیصلہ کرنے میں صرف ایک پل لگا تھا۔ عالیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے اٹھ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالیان جو تیزی سے باہر نکل رہا تھا، اس نے ایک زور سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اپنے پیچھے آتے اشر کو دیکھ کر کچھ دھیما پڑا۔ تاہم چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ اشر نے اسے دروازے میں ہی جا لیا تھا اور اب وہ اسے سرزنش کر رہا تھا۔ ماں ہے وہ تمہاری، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے وہ میری ماں، وہ اس وقت کہاں تھی جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، جب وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب مجھے یہ مت کہنا کہ وہ مجبور تھی۔ اشر بھائی، کوئی بھی ماں مجبور نہیں ہوتی۔ میری ماں صرف خدیجہ امی ہے، ان کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ شانزے کو ان کے ہاتھوں بے وقوف بننا ہے تو شوق سے بنے، لیکن میں ان کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے، کم از کم اب تو بالکل بھی نہیں۔ اشر آنکھوں میں غصہ اور ترہم لیے اسے سن رہا تھا، نفرت اور قطعیت سے کہتا،
کچھ زیادہ ہی تلخ گفتار ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اشر سے کچھ کہنا چاہا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی علیزہ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک سا گیا اور بلا وجہ شرمندہ ہوا۔ وہ سامنے خاموش کھڑی سینے پر ہاتھ باندھے ان کی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ شانزے کی نسبت وہ اسے کچھ سنجیدہ سا لگتا تھا، لیکن اپنی ماں کے رشتے کو لے کر اس کے اندر اتنی کڑواہٹ بھری ہوگی یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ عالیان مٹھیاں بھیجے تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گیا۔ علیزہ نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر بہت دور تک اس کا تعقب کیا اور وہ فیصلہ جو کچھ لمحے قبل وہ نہیں کر پا رہی تھی اسی پل ہو گیا تھا۔ اسی لمحے بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے اس کے دل نے فیصلہ سنا دیا کہ اسے اپنی ماں کی اس بکھرے گھروندے کو ہر حال میں سمیٹنا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ رابیل کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی، لیکن ابھی ان کے چند ایک مزید میڈیکل ٹیسٹ ہونا باقی تھے، اسی لیے انہیں ابھی کچھ دن مزید یہاں رکنا تھا، جبکہ وہ بزید تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے اور واپسی کے لیے سفر کر سکتی ہیں۔ لیکن علیزہ نے ان کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ شانزے ان سے روز ملنے آنے لگی تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر ان سے مختلف باتیں کیا کرتی تھی۔ علیزہ کو بہن کے روپ میں پا کر وہ بے حد مسرور تھی۔ شانزے علیزہ سے بہت مختلف تھی۔ اس میں ایک خوف اور ڈر تھا، وہ جلدی گھبرا جاتی تھی۔ وہ علیزہ جتنی بہادر بھی نہیں تھی۔ وہ بہت معصوم تھی جو دنیا کی چالاکیاں نہیں سمجھتی تھی۔ رابیل کو کبھی کبھی اس میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ کبھی اس کے ہاتھ چومتی تھی تو کبھی اس کے بال سہلاتے ماتھے پر بوسہ دیتی تھی۔ عالیان اس روز کے بعد دوبارہ نہیں آیا تھا اور رابیل نے قصداً اس کے بارے میں دوبارہ کبھی استفسار بھی نہیں کیا تھا کہ پنچھی جتنی مرضی اونچی پروان چڑھ جائے واپس پلٹ کر ایک بار آشیانہ تک ضرور آتا ہے۔ علیزہ نے اسی روز رابیل کو اپنے سلطان ولا شفٹ ہونے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ جس لمحے اس نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور جانے کی اجازت چاہی تو کچھ پل کے لیے وہ بالکل خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کی شکنیں ابھری۔ مما مجھ پر یقین رکھیں، آپ کی علیزہ صرف آپ کی بیٹی ہے، اپنے نانا ابا کا فخر، فکر مت کریں۔ مجھے لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ بس چند ماہ کی بات ہے، ابھی ایک بہت اہم کام ہے جو مجھے سر انجام دینا ہے۔ مما اس بار میں کسی کو بھی آپ کی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گی۔ ان کی پریشانی اور تشویش کو بھانپتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تھامے ایک یقین اور مان کا احساس دلایا تھا۔ علیزہ وہ بہت خطرناک انسان ہے، وہ تمہاری زندگی مشکل کر دے گا۔ خود کو اس سب میں مت الجھاؤ، مجھے اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں آج بھی ایک خوف زندہ تھا۔ مما کبھی کبھی کچھ فعل بہت ضروری ہو جاتے ہیں اور مجھے اب اس سب سے فرق پڑتا ہے۔ میں اب لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے تضحیک اور تنفر نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز مجھے مت روکیں۔ علیزہ کی امید بھری نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، اور وہ اسے روک بھی کب سکتی تھی کہ وہ سب کچھ کیا کرتی تھی جو ابا کیا کرتے تھے، غلط بات کے خلاف کھڑے ہو جانے والے، حق سچ کے لیے ڈٹ جانے والے۔ وہ تو صرف سچ کے لیے جیتے تھے، یہ بھی تو ان کا ہی پرتو تھی، بالکل ان کی طرح ہی سوچتی تھی۔ یہ تو کسی غیر کے ساتھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، یہاں تو پھر اس کی اپنی ماں تھی۔ اس نے رابیل سے بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی، لیکن رابیل نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہے، انہیں اب زندگی سے اور کسی چیز کی چاہت نہیں رہی۔ وہ اب کسی شراب کی چاہ میں اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ آج علیزہ سلطان ولا شفٹ ہو رہی تھی۔ سلطان ولا سے اسے لینے کون آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ علیزہ اپنے کچھ ضروری کام نپٹانے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس وقت رابیل ہاسپٹل میں بالکل اکیلی تھی اور علیزہ کے جانے کی وجہ سے کچھ پریشان اور الجھی ہوئی بھی تھی۔ آنے والا وقت انہیں ڈرا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، تکیوں کے سہارے سر کی جگہ اونچی کر رکھی تھی جب وہ بنا دستک کے اندر چلا آیا اور دروازے کا پٹ ایک زور سے بند کیا۔ رابیل نے چونک کر دیکھا تو نظر جیسے چند پل ساکت ہوئی تھی، مگر صرف چند پل۔ آج اس شخص کو دیکھ کر نہ تو ان کی سانسیں رکی تھی اور نہ ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھایا تھا۔ اب انہیں زندگی کے کسی راز کے افشاں ہونے اور کسی طوفان کی آمد کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی کے تمام سائیکلون اب گزر چکے تھے۔ وہ ان کے سر پہ کھڑا آنکھوں میں تنفر لیے انہیں گھور رہا تھا۔ رابیل نے بے تاثر نگاہوں سے کچھ پل انہیں دیکھا، پھر اپنی نظروں کا زاویہ واپس پلٹ دیا تھا۔ تم جیسی بے حس عورت کو میں کیا کہوں، اتنے سال میری ہی بیٹی کو مجھ سے دور رکھا، اسے اس کے باپ کے گھر سے یوں اغوا کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تھی؟ وہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر گھررائے تھے۔ رابیل استہزائیہ مسکرائی اور نگاہوں کا زاویہ بدل کر انہیں دیکھا۔ آج یہ شخص اپنی ذرا سی ہار پہ کیسے تڑپ رہا تھا؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں۔ ایک ماں سے اس کے بچے الگ کرتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہیں آیا تھا؟ ان کی آنکھوں میں جھانکتے رابیل نے انہی کے انداز میں ان سے پوچھا۔ تم سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو میرے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا۔ اس بار ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی۔
صحیح کہا آپ نے، آپ کو واقعی آپ کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے۔ اس بار وہ ان سے دل و جان سے متفق ہوئی تھی۔ اور جو دھوکہ تم نے دیا تھا اس کا کیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ ایسا کیا تھا جو میں تمہیں نہیں دے سکا تھا؟ اور اس الزام پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اعتبار، شکست خوردہ لہجے میں کہتے انہوں نے ایک لفظی اعتراف کیا۔ اپنے رشتے میں اس چیز کی کمی کا کلک رابیل کو ساری زندگی محسوس ہوا تھا۔ اگر بے وفائی ہی کرنی تھی تو محبت کا جھوٹا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مقابل کے لہجے میں بے بسی اور غصہ واضح تھا۔ وہ نہ جانے اسے کیا سننے کے متمنی تھے کہ اس سے سوال در سوال کیے جا رہے تھے۔ کون باوفا ہے اور کون بے وفا، اس کا فیصلہ وقت کو کرنے دیں وکیل صاحب، خود منصف کا کردار ادا مت کریں۔ رابیل نے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس میدان میں کبھی مات نہیں کھا سکتی کہ ان سے زیادہ وفا بھلا کس نے نبھائی ہوگی۔ جانتی تھی نا، نور میری زندگی ہے، پھر بھی اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ بات ایک بار پھر سے گھوم کر نور پر آ ٹھہری تھی۔ ان کی بات پر وہ رک سی گئی تھی، بہت کچھ یاد آنے لگا تھا، بھولی تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اس دیمک زدہ محبت کا ایک ایک پل ان کی آنکھوں میں آج بھی روشن تھا۔ جانتی تھی کہ میں آپ کی روح اور وہ آپ کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ روح کو تو آپ زخمی کر ہی چکے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ زندگی سے دور نہ چلی جائے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے دو ٹوک کہتی وہ مقابل کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں برہمی لیے اور لب بھینچے کھڑے اسے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ رابیل نے کرب سے آنکھیں موند کر چہرے کا رخ دوسری سمت پھیر لیا۔ چاہیے وکیل صاحب، اپنا وقت برباد مت کریں، گاڑی میں جا کر بیٹھیں، علیزہ وہیں آ جائے گی۔ گہری سانس لے کر ٹھہر ٹھہر کر ایک کرب سے انہوں نے کہا۔ آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی، ایک نکاہت سی ان پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتے رہے، پھر پلٹ کر جانے ہی لگے تھے، یہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئے۔ اور اس بار ان کے ٹھہرنے کی وجہ رابیل کی گردن میں جھولتی وہ کندن کی زنجیر تھی۔ یہ وہ آخری تحفہ تھا جو وجاہت احمد نے انہیں دیا تھا، یا شاید یہ وہ واحد چیز تھی جو اس گھر سے نکلتے ہوئے اس کے پاس موجود تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدلا، وہ بے اختیار دو قدم آگے بڑھے اور اس کے بے حد قریب جا کھڑے ہوئے۔ وجاہت احمد نے اپنی مضطرب نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پہ آج بھی وہی معصومیت اور وہی سادگی تھی، لیکن اس کے رخساروں کا گلابی پن اب زردی مائل ہو چکا تھا۔ سیاہ بالوں میں کہیں کہیں سفیدی اتر آئی تھی، سیاہ آنکھوں میں ویرانیاں تھیں، اور حیرت تو اس بات کی تھی کہ اس کی گردن میں جھولتی یہ زنجیر وہ آج بھی سنبھالے ہوئے تھی۔ اگر یہ عورت خائن تھی تو یہ زنجیر اس کے پاس کیوں موجود ہے؟ کہیں تو کچھ غلط تھا، برسوں پرانی حقیقت میں ایک کچھ تو غیر حقیقی تھا۔ رابیل، اگر تمہیں اس زنجیر سے الجھن ہوتی ہے تو اس کو اتار دو، میں تمہیں پھر پہنا دوں گا۔ بہت سال پہلے انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر اس سے یہ بات کہی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ ان کے ہاتھوں سے پہنائی یہ زنجیر وہ اپنی عجیب سی ہوتی طبیعت کے باوجود نہیں اتار رہی تھی۔ وہ اسے بے شمار تحفے دیتے رہتے تھے، لیکن رابیل کو یہ تحفہ سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ ارے واہ، ایسے کیسے اتار دوں؟ اب تو یہ میرے مرنے کے بعد ہی اترے گی۔ آپ 10 بار بھی پہنا دیں، لیکن اس میں وہ پہلے والا لمس تو نہیں ہوگا نا؟ وجاہت احمد کو اس کی آواز کہیں بہت دور سنائی دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے۔ رابیل شاید دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں جا چکی تھی کہ آج انہیں خود پہ ٹکی ان کی نگاہوں کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے شکست خوردہ قدم باہر کی جانب بڑھا دیے کہ دل اس کے سامنے ایک بار پھر ہارنے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر یقین اور شک کی ہلکی سی آڑ میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ماسٹر بیڈ روم میں سوئی علیزہ کی آنکھ موبائل پر لگے الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا، مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے لیٹے لیٹے ارد گرد کا جائزہ لیا تو ایک عجب سا احساس ہوا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا تو ایک دم تیز روشنی چارسو پھیل گئی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ ذہن ایک دم بیدار ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت سلطان ولا میں موجود ہے۔ کل رات ریتا اور اشر نے نکاح کی دعوت، صبح کی فلائٹ سے رابیل کی واپسی اور ایک ہفتے کے وقفے کے بعد دوبارہ پمس میں حاضری، اس ساری اعصاب شکن روٹین نے اسے بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ آج وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہی بغیر کچھ کھائے جو سوئی تھی تو اب اٹھ رہی تھی۔ علیزہ کو یہاں آئے ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ اس گھر میں سب نے ہی اس کا استقبال بہت خوش دلی سے کیا تھا۔ بی جان تو اسے دیکھ کر جیسے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے انہوں نے بہت دیر تک اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ بار بار اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چومتی وہ اسے اپنے مکمل اپنائیت اور محبت کا احساس دلاتی رہی تھی۔ پاپا کے ساتھ بھی اس کی ایک طویل نشست ہوئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بعد وہ تصویر کی پشت پہ لکھی اصل کہانی پر کس حد تک یقین کریں گے۔ اس ملاقات کے دوران بظاہر انہوں نے ایک بار بھی مما کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں پھیلا حزن اسے بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔
कुछ देर बेड पर यूं ही सर झुकाए खाली उस जहन बैठी रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती देवकामत खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। पर्दे जरा से सरकाए तो खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आने लगा था। वो निगाहें बाहर टिकाए अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचने लगी। इन 3 दिनों में वो इतना मालूम कर चुकी थी कि इस घर के मकीन असल हकायक से बेखबर है। असल कहानी मम्मा के अलावा सिर्फ शुजात अहमद जानता था और कहानी का जो रुख उसने दिखाया था सब उस पर किसी न किसी हद तक यकीन किए बैठे थे। वो एक फैसला लेकर यहाँ आ तो गई थी, लेकिन अब उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो इस कहानी को अंजाम कैसे देगी। 20 सालों में तो शहरों के शहर आबाद और बर्बाद हो जाते हैं, ये तो फिर इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में रूनुमा होने वाला एक वाकया था, और वो इस कहानी के किरदारों के नामों के अलावा कुछ भी तो नहीं जानती थी। कौन से सबूत और कैसे सबूत वो कहाँ तलाश करेगी। वो अभी अपनी सोचों में ही उलझी हुई थी कि नीचे खुले गेट से वजाहत अहमद की गाड़ी सुस्त रवि से पोर्च में दाखिल होती दिखाई दी। गाड़ी का इंजन बंद करके वो अभी बाहर निकले ही थे कि उसके पीछे ही एक और गाड़ी उतनी ही बर्क रफ्तारी से गेट से अंदर दाखिल हुई। वजाहत अहमद ने रुक कर चंद पल उसे देखा। अंदाज बहुत सरसरी सा था, लेकिन ऊपर अपने कमरे की खिड़की से देखती अलीज़ा के लिए वो सब सरसरी नहीं था। शाहाना शख्सियत का मालिक वो शख्स गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही आम से अंदाज में सर के इशारे से वजाहत अहमद को सलाम करता एक बेनियाजी से आगे बढ़ गया। उसके घमंडी अंदाज अलीज़ा को यह बताने के लिए काफ़ी थे कि वो कौन है। कहानी के मरकजी किरदार को आज पहली बार देख रही थी। अलीज़ा को शायद ही याद हो कि उससे पहले उसने कहीं उन्हें देखा था। वो जिस दिन से इस घर में आई थी ये शख्स उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल होने तक उसके एक एक अंदाज में गरूर और तनतना था, लेकिन पापा से बेरुखी और बेजारी से उसका मिलना खिड़की में खड़ी अलीज़ा को चौंका गया था। घर वालों से बेनियाज उस शख्स को शायद हवाओं में उड़ना बहुत पसंद था। चलो अलीज़ा बीबी, आज इस खुद परस्त इंसान से भी तारुफ हो ही जाए। खुद को जहनी तौर पर तैयार करती वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो लाउंज खाली था। वो शायद अपने कमरे में जा चुका था। किचन से अलबत्ता कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लाउंज में ठहरना उसने मुनासिब नहीं समझा तो खामोशी से बीजान के कमरे की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद उनकी पहली मुलाकात डाइनिंग टेबल पर हुई थी। किसी से फ़ोन पर बात करता वो मेज़ तक आया था और मेज़ की दूसरी तरफ वजाहत अहमद के साथ बैठी अनजान लड़की को देखकर बेसाख्ता चौंका। जिस तरह अलीज़ा ने उसे पहले नहीं देख रखा था, इसी तरह वो भी अलीज़ा से अनजान था। उसकी बेसाख्तगी पर अलीज़ा के लबों पर एक मासूम सी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने जल्दी उसे छुपा लिया कि वह अभी किसी पे कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। ये लड़की कौन है? आम से अंदाज में पूछे गए उस सवाल के जवाब में बीजान ने एक बार फिर अलिफ से ये तक सारी कहानी दोहरा दी, जबकि वह नज़रें तिरछी किए उसके तासुरात जांचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह शख्स वाकई बाकमाल था। जिस खूबसूरती से उसने अपने तासुरात छुपा रखे थे, अलीज़ा भी कुछ लम्हों के लिए दंग रह गई थी। उसके चेहरे पर सोच और परेशानी की एक भी शिकन जाहिर नहीं हुई थी। कौन, क्यों, कैसे, कोई एक सवाल भी तो उसकी आंखों में नहीं उभरा था। वह हकीकतन एक बहुत बड़ा अदाकार था जिसने अपने अंदर के बदसूरत इंसान के ऊपर खूबसूरती का एक खोल चढ़ा रखा था, और उसके अंदर के भेड़िया सिफ्त इंसान को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। चावलों की प्लेट में चम्मच चलाते वह सोच रही थी। एक पल के लिए उसे लगा था कि उस शख्स को उसके यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच को गलत साबित करने में उस शख्स ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। खाने से फरागत के कुछ देर बाद वो खदीजा बेगम के कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब जा रही थी जब जीने उतरते उस शख्स से टकराव हो गया। वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने ही वाली थी जब उसकी आवाज़ सुनाई दी। किस मकसद से भेजा है राबेल ने तुम्हें यहाँ? तन्हाई मिलते ही उसने अदाकारी का चोला उतार फेंका था। उसे अलीज़ा के यहाँ आने से फ़र्क पड़ा था। मेरे पापा का घर है, मैं यहाँ रह सकती हूँ, उसने सादगी से कहा। लहजा बिल्कुल आम सा था, लेकिन शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो बिला मकसद यहाँ नहीं आ सकती थी, और उसका अंदाज़ा ऐसा कोई गलत भी नहीं था कि उस जैसे खिलाड़ी अपने दुश्मन की चालों पर बखूबी नज़र रखे हुए होते हैं। इसलिए झंझला कर पूछा, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम नूर ही हो? उसकी बात सुनकर एक लम्हे को तो वह बिल्कुल साकत रह गई थी। रिश्तों को सबूतों के तराजू में तोलने वाले ने एक बार फिर हाथ में मीज़ान थाम लिया था, लेकिन इस बार सामने अलीज़ा थी। उसे सबूतों की ज़रूरत भी कहाँ थी? अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत आपको पेश करने हैं चाचू, मुझे नहीं। अपने गुस्सा को बर्दाश्त करती संभल कर कहती वो धीमा सा मुस्कुराई थी। वो चंद पल यूं ही खशमगी नज़रों से उसे देखे गया। क्यों आई हो यहाँ? उसके अंदाज और लबो लहजा अब की बार वो जब्त नहीं कर सकी थी। उसने सब्र का दामन छोड़ दिया। किसी का उधार लौटाने आई हूँ, क्योंकि उधार मैं भी नहीं रखा करती। एक गहरी सांस ली। वो 2 कदम नीचे उतरी और उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, वो भी अलीज़ा थी। गलत लबो लहजा कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, और उसे ये जंग पीठ पीछे वार करके नहीं जीतनी थी।
جانتا تھا کہ تمہیں کسی مقصد کے تحت ہی بھیجا گیا ہے، لیکن پیاری لڑکی، مجھے افسوس رہے گا کہ رابیل نے ایک کمزور سی لڑکی کو میرے مقابل میدان میں اتارا ہے۔ یاد رکھنا بچے، شجاعت احمد کا ادھار چکانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ استہزائیہ سر کو جھٹکتا وہ زینے اترتا چلا گیا۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی آنکھوں میں کرب لیے اس شخص کی بے حسی دیکھتی رہ گئی تھی، جسے اپنے مابین رشتے کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ اپنی انا کی پرستش کرتا وہ شخص آج خود مجسم ہو چکا تھا، سنگ مرمر کا خوبصورت مجسمہ، اور اس مجسمے کو توڑنے کے لیے علیزہ کو بہت احتیاط سے ضرب لگانی تھی کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی اسے بھی بری طرح زخمی کر سکتی تھی۔ اوائل مئی کی اس حبس زدہ رات میں رابیل کچن سمیٹ کر چائے کا کپ لیا بھی اپنے بیڈ روم میں ہی آئی تھی کہ موبائل کی میسج بیپ سنائی دی۔ لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ دیکھے بغیر بھی بتا سکتی تھی کہ یہ شانزے کا میسج ہے۔ وہ 6 روز قبل اسلام آباد سے واپس لوٹی تھی اور اس روز سے نہ جانے شانزے کی کتنی کالز اور میسیجز انہیں موصول ہو چکے تھے۔ دور رہتے ہوئے بھی وہ ان سے اپنا ایک ایک پل شیئر کر رہی تھی۔ رابیل اس کے لیے اب صرف ایک ماں تھی، اچھی بری اس نے انہیں ججمنٹ کے پیمانے سے ہٹا دیا تھا۔ اے سی آن کر کے وہ چائے کا کپ تھامے بیڈ پر آ بیٹھی اور فرصت سے کمفرٹر خود پر اوڑھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی وہ اس کے پیغامات دیکھنے لگی۔ وہ ریدا اور اشر کی نکاح اور دعوت کی تصویریں تھیں جو اس نے انہیں بھیجی تھیں۔ دلہا دلہن سمیت اس کی اپنی تصاویر، علیزہ کی ہنسی مذاق کرتے حسان اور عالیان کی تصویریں دیکھتے وہ ایک تصویر پر بے اختیار رکی۔ منال ریسٹورانٹ کے گارڈن ایریا میں کھینچی گئی یہ تصویر ان کی اور وجاہت احمد کی تھی۔ وہ نیٹ کی بلیک ساڑی لگائے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس وجاہت احمد کی اضطرابی نظریں ان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ تصویر کس نے کب اور کیسے اتاری وہ نہیں جانتی تھی، لیکن بلا شبہ وہ تصویر ان کی ادھوری زندگی کی ایک مکمل داستان تھی۔ تصویر میں وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے کہ ان کے درمیان بمشکل 1 فٹ کا فاصلہ تھا، مگر ان کے رشتے کے درمیان جانے کتنی صدیاں حائل ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر وہ تصویر کو یوں ہی دیکھتی رہی۔ رابیل کے لیے وہ تصویر محض ایک تصویر نہیں تھی، وہ تصویر اپنے اندر اس شام کی داستان چھپائے ہوئے تھی۔ انہوں نے تصویر کو زوم کیا تو وہ جیسے داستان سنانے لگی۔ تمہیں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ ایک درشت آواز ان کے گرد گونجی۔ وہ لوگ شاندار سے ریسٹورانٹ میں موجود تھے جہاں اشر اور ریدا کے نکاح کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دعوت سے 1 روز قبل ہی رابیل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ وہ اس دعوت کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر شانزے کے بے حد اصرار پر انہیں شریک ہونا پڑا تھا کہ وہ اب اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رابیل دانستہ دیر سے پہنچی تھی۔ عالیہ نے ایک سپاٹ نگاہ ان پر ڈال کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ ان کا دل 2 لخت ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کے مابین اپنی طرز کی ایک پرتکلف دعوت تھی، جس میں بی جان اور شجاعت احمد کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ ہنستے مسکراتے چہرے لیے وہ سب اپنے اس نئے ملن پر بہت خوش تھے۔ انہیں یوں ان سب کے درمیان بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد معذرت کرتی وہ باہر نکل آئیں۔ رات کی خاموشی اور پہاڑوں کی پرسکون ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جنگلے کے قریب کھڑی ہو کر دور پار روشنیوں سے دمکتے اسلام آباد کو دیکھنے لگی۔ جب وہ ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور درست لہجے میں استفسار کیا۔ جب سے انہوں نے رابیل کو دیکھا تھا، ایک اضطراب تھا جو ان کے رگو پے میں چھایا ہوا تھا۔ جنگلے کے ساتھ کھڑی رابیل نے تحمل و انکساری سے ان کی بات سنی۔ آپ روز مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ مجھے سزا سنا چکے ہیں، اور سزا یافتہ مجرم کو بار بار کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ عرصہ ہوا میرا کیس بند ہو چکا ہے۔ پلٹے بنا انہوں نے اسی انکساری اور متانت سے جواب دیا۔ سزا بدلی بھی جا سکتی ہے، معافی کی اپیل بھی کی جا سکتی تھی، کیس پھر سے کھولا بھی جا سکتا ہے۔ وکیل صاحب نے اپنے تئیں ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اب اس مشورہ کی ضرورت بھی کسے تھی؟ وہ دھیما سا استہزائیہ ہنسی۔ محبت میں صرف عمر قید ہوتی ہے اور عمر قید کی سزا نہیں بدلی جا سکتی۔ ٹھنڈا یک برف جیسا ایک سرد پن لہجہ تھا ان کا۔ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے وجاہت احمد کی روح تک منجمد ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی میں اندھیرے بھرنے کے بعد تم یوں خاموشی سے دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی، معافی مانگے بنا پھر سے میرے خاندان کا حصہ بن جاؤ گی، اور اس بار سیڑھی اپنی اولاد کو بناؤ گی؟ محبت اور نفرت کے اس کھیل میں اندر سلگتی چنگاری نے برف کے پتلے کو برف رہنے بھی کب دیا تھا۔ محبت سے بدگمان اس شخص نے اپنی انگارہ ہوتی نظروں سے انہیں دیکھا اور کوہنی سے تھام کر ایک جھٹکے سے ان کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ اس حرکت پر ششدر رہ گئی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہوں؟ میں اپنی دنیا میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ کم از کم میری زندگی اب کسی کے فیصلوں کی محتاج نہیں ہے۔ میری ذات پہ صرف میرا حکم چلتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتی پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ وجاہت احمد نے ان کے لہجے کا سرد پن ایک بار پھر اپنے اندر اترتے محسوس کیا۔
تصحیح کر لیجئے بیرسٹر صاحب، آپ کی زندگی میں پھیلے یہ اندھیرے آپ کے خود ساختہ ہیں۔ جو جرم میں نے نہیں کیا وہ جرم آپ میرے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ پورے اعتماد نظروں سے انہیں دیکھتی کہہ رہی تھی جبکہ وہ بت بنے خاموش کھڑے تھے۔ میرا جرم جانتے ہیں کیا تھا وجاہت؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلی بار وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ بہت عرصے بعد رابیل نے انہیں اس نام سے پکارا تھا کہ وجاہت احمد نے اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس کیا۔ 20 سال سے اسی چیز کی تو کمی تھی ان کی زندگی میں، سکون کی۔ بے اختیار ان کی گردن نفی میں ہلی، زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ وہ شاید آج صرف ان کو بولتے ہوئے سننا چاہتے تھے۔ آپ کی پرستش کرنا، آپ کے ساتھ کی چاہت کرنا، آپ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانا، یہ جرم تھا میرا۔ آپ سے محبت میرا جرم نہیں تھا۔ چند پل وہ سانس لینے کو رکی۔ محبت تو میں آج بھی کرتی ہوں۔ محبت کبھی بھی آپ کا ہجر، وصال، عروج، زوال نہیں دیکھتی۔ یہ کبھی بھی دنوں کے ساتھ زیادہ اور ہفتوں کے ساتھ کم نہیں ہوتی۔ محبت صرف محبت ہوتی ہے اور ایک ہی بار ہوتی ہے۔ اس کو اپنا سیکنڈ ہینڈ ہونا کبھی بھی پسند نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ اپنا عروج مانگتی ہے، خود کو ہمیشہ سب سے اوپر، سب سے برتر دیکھنا چاہتی ہے، اور ایسی ہی محبت ہے مجھے آپ سے۔ لیکن اب میری محبت میں آپ کی چاہ نہیں ہے۔ بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کے لیے انہوں نے بار بار پلکیں جھپکیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے تو معلوم ہے میرا جواب کیا ہوگا۔ ان کی آنکھوں پر نگاہیں جمائے ہوئے ایک اور سوال داغا۔ وہ ہنوز ساکت کھڑے رہے۔ آج ان کے پاس رابیل کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرا جواب ہوگا میری محبت اب میری چاہت نہیں رہی۔ میرا نقصان بس اتنا سا ہی ہے، اور میں خواہش رکھتے ہوئے بھی اس نقصان کو کبھی پورا نہیں کرنا چاہوں گی۔ محبت اور اعتبار کی اس بازی میں آج ایک جیت رہا تھا تو ایک بری طرح سے شکست کھا رہا تھا۔ 25 سال پہلے بھی وہ اپنی محبت کا احساس دلاتی ان پر بازی لے گئی تھی، اور آج 25 سال بعد بھی وہ اپنے جذبوں کے اظہار میں ایک بار پھر اس سے ہار گئے تھے۔ آپ کو اپنی زندگی کا مالک بنایا تھا میں نے، ہر رشتے سے اہم جانا تھا میں نے آپ کو، دل کے بہت اونچے مسند پر بٹھایا تھا آپ کو۔ یہ جرم تھا میرا اور مجھے اپنا جرم قبول ہے۔ اس کے علاوہ میری ذات بالکل شفاف ہے، کوئی داغ نہیں اس پہ۔ میں عہد شکن نہیں تھی۔ ہمارے رشتے میں صرف اعتبار نہیں تھا، اور اس بات کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر ان کے رخسار پر لکیر چھوڑ گیا تھا۔ آج وہ اپنی ذات کی صفائیاں دینے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ آج انہوں نے خود کو ہر الزام سے بری الذمہ ثابت کر دیا تھا۔ جہاں تک معافی کا تعلق ہے، میں نے زمینی خداؤں سے معافی مانگنا چھوڑ دی ہے۔ اپنی اولاد سے ملنا میرا حق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ مضبوط لہجے میں کہتی وہ ایک وکیل کی بیوی لگ رہی تھی جسے اپنے حقوق ازبر تھے۔ وہ اسی آس پر تو یہاں آئے تھے کہ وہ ان کے سامنے گڑ گڑائے گی، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی، ایک بار پھر ان کے ساتھ کی خواہش مند ہوگی۔ یہی تو چور تھا ان کے دل میں کہ وہ ایسا کرے، اور وہ ایک آخری بار ان پر یقین کرتے ہوئے اسے پھر سے اپنا لیں گے۔ آج بھی ان کے دل میں ایک خلش تھی، ایک نافہم پچھتاوا تھا، لیکن وہ آج انہیں رد کر رہی تھی۔ وہ جو ان کی ذرا سی ناراضگی کے خیال سے سہم جاتی تھی، آج بہادر بنی سر اٹھائے ان کے سامنے کھڑی انہیں نظریں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ انسان تب سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے جب وہ حق پر ہوتا ہے، اسے اپنے سرخرو ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو کیا زندگی میں ایک بار پھر وہ زندگی سے شکست کھانے جا رہے تھے؟ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ہارا ہوا انسان اتنی آسانی سے اپنی شکست کہاں تسلیم کرتا ہے۔ رابیل کے ہاتھ میں تھامے موبائل کی میسج ٹون ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ چونکی۔ اس بار شانزے نے شب بخیر کا خوبصورت سا پیغام بھیجا تھا۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے پیغام کا جواب دیا، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لیمپ آف کیا اور پرسکون سی ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ کل انہیں یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ زمانے کے بھنور جال سے سرخرو ہونے کے بعد ان کی زندگی اپنے معمول پر پلٹ آئی تھی۔ اب انہیں کوئی غم نہیں تھا۔ ان کی ذات ادھوری ہی سہی، لیکن ان کی زیست لا حاصل نہیں رہی تھی۔ وہ منہ کے بل گری ضرور تھی کہ ان کی روح بری طرح زخمی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس گھمن گھیری میں کہیں کھوئی نہیں تھی۔ معاشرے کے ایک معزز طبقے میں آج بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نوازا اور سراہا جاتا تھا۔ کامیابیوں کے آسمان پہ ان کا ستارہ بہت روشن اور چمکدار تھا، اور یہی ان کی زیست کا حاصل ہے۔